کتاب برکت ہے، قرآن کریم کتاب پند و موعظت ہے، قرآن کریم کتاب تحقیق و تفتیش ہے، قرآن کریم کا ایک ایک حرف حکمتوں کا سمندر ہے۔ دوسری کتابیں پڑھنے سے طبیعت اکتا جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ جتنا بھی بندہ پڑھے طبیعت میں اکتاہٹ نہیں پیدا ہوتی اور ہر بار نئی لذتوں کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن کریم پر جب بھی غور کیا جاتا ہے ہر بار ایک نہ ایک نیا پوائنٹ اور نیا نقطہ آدمی کے دماغ میں آتا جاتا ہے۔ قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جائے تو پرانا ہو جائے۔ آیا ہے حدیث پاک میں کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کے جو ونڈرز ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، ہمیشہ غور کرنے والا ایک تعجب خیز پہلو اس میں پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سب سے زیادہ جس کتاب کی تشریح و توضیح میں کتابیں لکھی گئیں وہ کتاب کلام الہی، قرآن کریم کی بلاغت پہ، قرآن کریم کی فصاحت پر، قرآن کریم کی جامعیت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں آج تک کسی دوسرے کتاب کی تشریح و تہذیب میں، تشریح و توضیح میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی۔ اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اس کا نام قرآن کریم ہے، اور سب سے زیادہ جس کو رٹا جاتا ہے اس کا نام قرآن کریم ہے۔ یہ ساری باتیں آپ لوگ سنتے ہی ہیں اور اس کو آپ جانتے بھی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ برکت والی کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، اس لیے نہیں کہ اس کو رحل میں سجا کے رکھ دیں، اس لیے نہیں کہ صرف اس کو رٹ کے رہ جائے، نہیں، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد بیان کیا کہ آیتوں میں غور کریں کہ یہ آیتیں کس قدر مجھے زندگی دیتی ہیں، یہ آیتیں کس قدر مجھے اچھے اعمال کے لیے پریریت کرتی ہیں، یہ آیتیں کس طرح ہمیں علم و حکمت کے سمندر سے روشناس کراتی ہیں اور کس طرح نئی نئی باتیں ہمیں بتاتی ہیں۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، قرآن برکت والی کتاب ہے، میں نے اتاری ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور کیا جائے۔ قرآن پاک کا رٹنا ایک اچھا کام ہے، لیکن اس سے بڑا کام ہے قرآن کریم کی آیتوں میں، اس کے معانی میں غور و فکر کرنا۔ ممکن ہے کہ ایک بندہ حافظ قرآن بنا، سورہ فاتحہ سے لے کے کلوز برب الناس تک انہوں نے رٹ لیا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، جو کام کروڑوں آدمی نہیں کرتا ہے انہوں نے کیا۔ لیکن یہ کام اتنا بڑا کام نہیں ہے جس کام کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے اس کی آیتوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، اور قرآن کریم کی آیتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے۔ یہ اس لیے قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور اس طرح کے مضامین قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ آئے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ قرآن کریم میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تم لوگ قرآن کریم میں غور کیوں نہیں کرتے ہو۔ رٹنے والا آدمی یہ نہیں جان سکتا اس میں بلاغت کیا ہے، اس میں فصاحت کیا ہے، اس میں معنویت کیا ہے، اس میں کہنے کا مطلب کیا ہے، اس میں کتنے کتنے علوم چھپے ہوئے ہیں وہ نہیں جان سکتا۔ اور رٹنے والا ممکن ہے کہ وقتی طور پر مغرور ہو جائے کہ میں نے پورا قرآن پاک رٹ لیا، لیکن جو ان کی آیتوں میں غور کرنے والا ہے وہ مغرور نہیں ہوتا ہے، اس کا خوف بڑھتا رہتا ہے۔
اس کی جستجو بڑھتی رہتی ہے، وہ خاموش اور گونگا ہو جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ قرآن کریم کی آیتوں پہ غور کرتا ہے وہ اتنا ہی خاموش ہو جاتا ہے، اور اس کو رونے کو جی چاہتا ہے۔ رٹنے والا ہنستا ہے چونکہ اس کو معنی سے کوئی مطلب نہیں، میننگ سے کوئی مطلب نہیں۔ بڑا بدتمیز سمجھتا ہوں یار، سب سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کم عمر کے بچے سب بیٹھے ہیں، سب ادھر ادھر دوسرے کا منہ تک رہے، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں کیا بول رہا ہوں سن رہا ہے غور سے، صرف پان کھانا ہے اور منہ تکنا ہے، یہی سکھا ہے تم نے۔ عقل مند آدمی وہ ہوگا جو آج سے پان چھوڑ دے۔ اب بے وقوف پان چبائے گا 24 گھنٹے، پان چبانے والا وہ تو پان کی فکر میں رہے گا، وہ کیا غور و فکر کرے گا۔ عقل مند آدمی بولتا کم ہے، سمجھتا زیادہ ہے۔ اب بے وقوف چپڑ 24 گھنٹے کرتا ہے اور برین اس کا کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ عقل مند بننے کی کوشش کرو اور بے وقوف مت بنو۔ جب دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی قرآن بیان کر رہا ہے تو تم باتیں کیوں کر رہے ہو؟ جمعہ کے دن جب خطبہ ہوتا ہے اس وقت بات کرنا حرام ہے، معلوم ہے تم کو؟ گفتگو کرنا اس وقت میں حرام ہے چونکہ سننا فرض ہے۔ اگر تقریر کی قدر نہیں ہے تو گھر چلے جاؤ۔ جب آدمی کی طبیعت گھبرا جائے تو اس وقت میں حکم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بند کر دو۔ بے دلی بے توجہی سے قرآن پاک پڑھنا قرآن پاک کی توہین ہے۔ رمضان میں یا غیر رمضان میں جب بھی ہو، یا حرم شریف میں ہو یا اپنی مسجد میں ہو، جب بھی قرآن شریف پڑھنے میں دل نہیں لگے، ایک فطری بشری تقاضے کے تحت، تو اس وقت قرآن شریف کو بند کر دینا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ بیان اور واعظ کا سننا کتنا ضروری ہے یہ جمعہ کے خطبے سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام صاحب ممبر پہ بیٹھ جائیں تو اب بات کرنا حرام ہے، دوسرے کو اشارہ کرنا حرام ہے، خاموش رہنا فرض ہے۔ یہ ہے آداب سماعت خطبہ، تقریر سننے کے آداب ہیں۔ بات کرنا، گپ کرنا، دوسروں کا منہ دیکھنا یہ بے وقوفوں اور احمقوں کا کام ہے۔ اور جب ظاہر سی بات ہے بچے بے وقوفی ہوتے ہیں، اور سامنے جب بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو بات کریں گے، دوسروں کو دیکھیں گے۔ جو عقل مند لوگ ہیں وہ باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے اور چلے جائیں گے۔ قرآن نازل ہوا ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور کیا جائے، تدبر سے کام لیا جائے، اس کے معنی پہ غور کیا جائے، شان نزول پہ غور کیا جائے۔ قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کب ہے؟ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ خشک اور تر یعنی پانی کی اور خشکی کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان نہیں کیا۔ ساری چیزیں خشک اور تر کی ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اب کوئی کتاب ہے جو 50 جلدوں میں اس میں ایک ہی سبجیکٹ اور مضمون ہے، جیسے سائنس پر ایک کتاب ہے جو 30 والیوم، ایک والیوم میں ہزار پیج ہیں، صرف ایک ٹاپک پہ ہے اس میں۔ اب شاعری میں غزل لے لیں، نعت لے لیں، حمد لے لیں، مثنوی لے لیں، مرثیہ لے لیں، اب اس میں الگ الگ کتابیں ہیں اور ہزاروں صفحات ہیں، لیکن اس میں سب کچھ نہیں ہے۔ ایک میں صرف شاعری، ایک میں صرف ساہت لٹریچر ادب ہے، ایک میں صرف جنرل سائنس ہے، ایک میں صرف کمپیوٹر کی باتیں ہیں۔ لیکن قرآن شریف میں اللہ نے جس کی یہ کتاب ہے، جس کا یہ کلام ہے، وہ کہتا ہے خشک اور تر کی ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، ساری۔ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ اب خربوں باتیں 114 سورتوں میں موجود ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آیت میں ایک ہی سینس ہوگا، نہیں، ایک آیت میں ہزاروں سینس ہوگا، تبھی ہی اس میں دنیا بھر کی ساری باتیں سما سکتی ہیں۔ اس لیے اب قرآن کریم کی ایک آیت پہ بندہ جب غور کرتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لیٹے ہوئے تھے، ایک شخص ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ عمر فاروق جب بیدار ہوئے تو کہا کہ تم؟ کہا ہاں، میں روم کے مالدار لوگوں میں سے ہوں، روم کے رئیسوں میں سے ہوں۔ وہ مذہباً عیسائی تھا، روم کے لوگ عیسائی اکثر تھے۔ میں روم کے مالدار لوگوں میں سے ہوں۔ ابھی میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک شخص کی زبانی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سنی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک مختصر سی آیت ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے اس آیت میں غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ پر جتنا بھی کلام نازل ہوا ہے وہ سارے کلام کا نچوڑ اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ تو میں نے اس کی جامعیت کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ قرآن کریم کی جامعیت کو، یعنی جس میں ڈھیر ساری باتوں کو جمع کر دیا گیا۔ بات ایک ہے، مفہوم ہزاروں لاکھوں میں ہے۔ ہم لوگوں نے چونکہ حفظ قرآن کا اتنا مہتو بیان کیا ہے کہ اب لوگ عالم بننا نہیں چاہتے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال میں حافظ بن کر کے وہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نا جو کام جیسے یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 لوگ ہیں، 1000 لوگ حافظ نہیں، اب 10 بچے حافظ ہیں، تو جو کام 1000 نے نہیں کیا وہ کام 10 نے کیا۔ یہ تو بہت بڑا کام ہے، لیکن قرآن پاک اس لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ بندہ صرف رٹ کے رہے۔ اس لیے ایک حافظ قرآن کی جتنی فضیلت ہے ہم لوگ جانتے ہیں، اس سے زیادہ فضیلت ایک عالم دین کی ہے جو قرآن کریم کی آیتوں کو جانتا اور سمجھتا ہے۔ قرآن کریم رٹے تاکہ قرآن محفوظ رہے، تراویح میں سنایا جائے، لیکن اکثر مسلمانوں کو قرآن کریم کی آیتوں پہ غور کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے قرآن نازل ہوا۔ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے، زیاد بن لبید نامی ایک صحابی آقا علیہ السلام نے ایک خطرات کے بارے میں بیان کیا، آنے والے وقت میں یہ خطرہ ہوگا، یہ فتنہ پیدا ہوگا۔ حضور نے بہت ساری باتیں بیان کی اور اکثر موقع سے آقا بیان فرماتے تھے، جیسے قیامت کی نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں لوگ جان پہچان والوں تک کو ہی سلام کریں گے، سلام لیمیٹیڈ ہو جائے گا، مطلبی لوگ ہو جائیں گے، جبکہ حضور نے کہا تھا کہ مومن نہیں بنو گے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ مسلمان بنے رہنے کے لیے مسلمانوں سے محبت کرنا ضروری۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ آقا فرماتے ہیں ایک نسخہ تم کو بتاتا ہوں جس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، وہ نسخہ ہے آپس میں سلام کو پھیلا جائے۔ حضور کہتے ہیں افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو۔ ایک دن میں 50-100 بار اگر شوہر بیوی سے ملاقات کرے تو سلام کرنے میں نہ گھوڑا ہے نہ ہاتھی ہے نہ پیسے لگتے ہیں، السلام علیکم، نیکی مفت میں 10 نیکی مل گئی اور محبت پیدا ہوگی الگ۔ تو حضور نے سلام کو کہا تھا عام کر دو، جس کو پہچانو یا نہیں پہچانو، جو بھی مسلمان ہے اس کو سلام کرو، پہچانو یا نہ پہچانو۔ اور حضور نے یہ بھی کہا اخیر زمانے میں یہ سلام لیمیٹیڈ ہو جائے گا، پہچان والوں تک محدود رہے گا، سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو آج اس کو 110% سارے لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی مطلب ہے تو 50 بار سلام، اسلم بھائی، توحید بھائی، فلاں بھائی، اور اگر مطلب نہیں ہے تو 50 بار آپ سلام کریں گے تو ایک بار مسکرا کے وہ جواب نہیں دیتا ہے۔ یہ قیامت کی
قربت کی نشانی ہے کہ قیامت بالکل اب قریب آ گئی، دنیا کا وناش ہونے والا ہے۔ اسی طرح حضور نے ایک بار سلام کے بارے میں کہا، ایک بار حضور نے یہ کہا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ہر کوئی سود کھائے گا، اور اگر سود نہیں کھائے گا تو کم سے کم سود کا دھواں ہی پہنچے گا اس کو، کوئی سود سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر خود نہیں کھائے گا تو جس کے گھر میں دعوت ہوگی وہ سود کا کھانا کھلا دے گا، اگر کھانا نہیں کھائے گا تو کم سے کم جو سود کا پیسہ کھایا اس کی چائے ہی پی لے گا، جو چائے نہیں پیے گا کم سے کم پان ہی کھلا دے گا سود کے پیسے کا، کم سے کم خوشبو ہی جو سود کے پیسے سے خریدا ہے وہ سکھا دے گا۔ سود سارے لوگ سود خور ہو جائے گا، اور جو سود نہیں کھائیں گے کم سے کم دھواں تو اس تک پہنچے گا۔ اس قدر دنیا میں دولت کی چاہت میں سود کھانے کا چلن بڑھے گا، دولت کی چاہت، اور جس کو دنیا میں 2-4 سال 10 سال رہنا ہے اور مر کے جنت جانا ہے، اس کو کیوں حرام کام کرنا ہے، کیوں سود کھانا ہے؟ سود کھا کے کیا کرنا ہے؟ 50 کروڑ روپیہ اگر ہمارے پاس ہو جائے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک گھر بنا سکتا ہوں، ایک گاڑی خرید سکتا ہوں، 2-4 ایکڑ زمین خرید سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ پیسے کے بعد آنے کے بعد اور بندہ کرتا کیا؟ سب سے پہلا کام گھر بناتا ہے، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، جس گھر میں ان کے بال بچے سنیما دیکھیں گے اور 5 گھنٹے موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ ناچ کریں گے، اور ہم نے محنت کی، نماز چھوڑا، پیسہ کمایا، اور اس مکان میں حرام کرے گا میرا بال بچہ، اور قبر میں فرشتے ہم سے پوچھیں گے، تو اس سے بڑا احمق اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے ایک بات اور کہی، اس خطرات آنے والے وقت میں جو فتنے پیدا ہوں گے، اور حضور نے فرمایا کہ فتنہ اندھیری رات سے زیادہ سخت فتنہ ہوگا۔ جیسے ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے، اس کے موتی جو دھڑا دھڑ گرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اسی طرح ایک کے بعد ایک فتنہ پیدا ہوگا، اور جس طرح سے لگاتار موتی گرے اسی طرح سے ایک فتنہ ختم نہ ہوگا دوسرا آ جائے گا۔ وہابی، دیوبندی، نجری، قادیانی کا فتنہ تھا ہی، ابھی ایک نیا فتنہ مولائی کا آ گیا۔ اب صاحب ہم بڑے، ہماری خانقاہ بڑی، ہمارا پیر بڑا، ہمارا گروپ بڑا، یہ سب ایک الگ فتنہ ہے۔ اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا، قرآن پاک کوئی نہیں پڑھتا، اکثر لوگ نہیں پڑھتے، قرآن شریف کی کہانی کوئی نہیں بیان کرتا، مصطفیٰ کی حدیث کوئی نہیں پڑھتا، سب اپنے پیر صاحب کی تفریح، پیر صاحب کا راگ اٹھائے ہوا ہے، ہمارا پیر صاحب قطب ہے، ابدال ہے، وہ ایسا تھا ویسا تھا۔ قرآن شریف کوئی پڑھنے والا نہیں، مصطفیٰ کی حدیث کوئی پڑھنے والا نہیں، وہ سب اپنی پیر کی جھوٹی کہانی بیان کرتا ہے۔ کتنی جھوٹی کہانی ہے معلوم ہے؟ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پڑھنے کے زمانے میں کبھی درسگاہ سے باہر آ جاتے اور آنے کے بعد چاند میں لکھا ہوا پڑھا کرتے تھے۔ یہ آج کی کہانی نہیں ہے، 200-400 سال پہلے یہ لوگ بیان کرتے تھے۔ آج جب اس وقت میں جب جھوٹ بول سکتے ہیں لوگ 400 سال پہلے، تو آج کا کیا حال ہوگا؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، پڑھتے سامنے آ جاتے، چاند میں لکھا ہوا پڑھتے تھے۔ اب لوگ بولنے لگے، سارے لوگ، اب اگر ہم بولیں یہ غلط ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے۔ باتیں کچھ ایسی کرنی چاہیے جو آدمی کی عقل میں سما سکے۔ بات اصل یہ ہے کہ امام بخاری نابینا پیدا ہوئے تھے، ان کی ماں نے منت مانی تھی کہ اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس آ جائے تو میں اسے علم حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ لیکن جب وہ پیدا ہوئے تو نابینا تھے، بہت فکر مند ہوئے۔ ایک بار خواب میں جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا، جب صبح ہوئی تو امام بخاری کی آنکھ میں روشنی آ چکی تھی، اور آنکھ میں روشنی آ گئی، اتنی تیز روشنی آ گئی کہ امام بخاری چاندنی رات میں کتاب پڑھ لیا کرتے تھے۔ چاندنی ہم لوگ روشنی میں کتاب پڑھتے ہیں، اور 40 پلس ہونے کے بعد چشمے کے بغیر نزدیک والی تحریر نہیں پڑھ سکتے ہیں، 40 پلس ہونے کے بعد۔ اس لیے ہم جوانوں سے کہتے ہیں کہ جب تک تمہاری عمر 40 نہیں ہوئی ہے، آنکھ کی بینائی تیز ہے، تو اس میں کو حرام سے مت بھرو، خوب کتابوں کی اسٹڈی کرو۔
روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ قرآن کے حروف پہ نظر ڈالو، مسجد کو غور سے دیکھو، ماں باپ کا چہرہ غور سے دیکھو، ورنہ پڑھتی ہوتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے کیا؟ 10 سال پہلے فتویٰ میں ہم آئے تھے، سارے داڑھی کے بال ہمارے کالے کالے تھے، لیکن آج داڑھی کے بال ہمارے سفید ہو گئے۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کمزور ہو گئے، پہلے موٹے تازے تھے اور آپ لیکن اب کمزور ہو گئے۔ پہلے ہماری عمر تھی 18 سال، پہلے ہماری عمر تھی 25 سال، پہلے ہم تھے 30 سال کے، اس وقت کوئی بیماری نہیں تھی، دن رات سفر کرنا، سموسا کھا لیا، دن بھر بھوکا رہا، وہاں پہنچا، وضو کیا، نماز پڑھی، اسٹیج پہ آئے، 4 گھنٹہ خطاب کیا، پھر نکلے، ٹرین پہ نکلے۔ اس وقت عمر تھی ہماری 18 سال اور آج ہماری عمر ہے 54 ایئرز، 54 سال۔ اب جو ہم چاہیں گے کہ 25 سال کے جوان کی طرح سموسا کھا کے دن بھر بھوکا رہیں اور جا کے 4 گھنٹہ تقریر کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کی بینائی گھٹتی ہے، آدمی کی صحت کمزور ہوتی ہے۔ اب 50 پلس ہونے کے بعد تو سمجھ لیجیے آدمی بیماری میں گھر جاتا ہے، تو آپ بھی 40 پلس ہونے کے بعد چشمہ لگانا پڑے گا۔ جب تک چشمہ لگانا نہیں پڑ رہا ہے اس وقت تک خوب کتاب پڑھو، سیرت کی کتاب پڑھو، فقہ کی کتاب پڑھو، تاریخ کی کتاب پڑھو، 8 گھنٹے کام کرو دکان میں، 8 گھنٹے لوم چلاؤ، ایک روٹین بنا لو، مجھ کو فجر کے بعد 2 گھنٹے کتاب پڑھنا، اس کے بعد ہمیں 8 گھنٹے لوم چلانا، پھر اس کے بعد اپنا کوئی دوسری اچھی مصروفیت لے لینا۔ نہیں، یہ 15 12 16 18 گھنٹے تک لوم چلانا ہے، اس سے پیسہ کمانا ہے، اس سے پان کھانا ہے، بس اور کوئی کام تو ہے نہیں، صرف پان کھانا ہے، اور پیسہ بچا تو گھر بنا لینا ہے، ایک چھوٹی سی کار خرید لینی ہے، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر خرید لینا ہے۔ یہ چرچا لوگ کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس 5 بنگلہ ہے، بالکل بیکار کا چرچا ہے، کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ سامنے والے کے پاس 1 گھر نہیں ہے اور ہم جو بولیں گے ہمارے پاس 5 گھر ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گا؟ فلاں کی بیٹی کی شادی 50 کروڑ کی ہوگی، اب جو ایک غریب گھر ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں تو زہر کھا کے مر جائے گا۔ اس لیے زیادہ بولے سے کام نہیں لینا چاہیے، اور وہ بات جس سے کہ گناہ ترقی کرے، لوگوں کا دل ٹوٹے، جس سے آدمی کا عقیدہ مجروح ہو جائے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے پاس 1 لاکھ بنگلہ ہے، رکھو اپنے پاس، دوسروں کا دماغ کیوں خراب کرتا ہے؟ دوسروں کا دل دماغ کیوں تباہ کرتا ہے؟ اگر تمہارے پاس اربوں روپے ہے، اپنی بیٹی کو تم سونے کا کنگن، سونے کا پازیب، سونے کا نیکلیس، سب کچھ سونے کی چوڑی دے سکتا ہے تو دے دو، ورنہ وہ ایگزیبیشن مت لگاؤ۔ میں بھی مدھیہ پردیش اندور سے آگے نکلا تو دیکھا کہ ایک جگہ بالکل ہانڈی، برتن، صوفہ، گدا، تکیا، زیور، کٹورا، باٹی، پلیٹ، چمچ، سب ایک ایگزیبیشن لگا ہوا۔ ہم نے کہا شاید درگا پوجا یا دیپاولی میں ہندو لوگ سامان خریدتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ایگزیبیشن لگایا تاکہ لوگ آئیں گے خریدنے کے لیے۔ میں نے پوچھا یہ کہا کہ یہ جہیز کا سامان ہے، اب یہ کل شادی ہوگی اسی جہیز میں دیا جائے گا۔ ہندو نہیں، مسلمان، چونکہ ہم وہاں نماز پڑھنے کے رکے، مسجد میں نماز پڑھنے گئے، مسجد کے بازو میں اس طرح ایگزیبیشن لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہا کہ مسلمان کی شادی ہونے والی ہے اور جو سامان یہ گھر والا اپنی بیٹی کو دے گا وہ سارا سامان کا ایگزیبیشن لگایا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو پلنگ دیا، میں نے اپنی بیٹی کو گھر کے سارے سامان دیے، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہوا دیا، مگر شادی سے 2-4 دن پہلے میں نے دکان سے سامان لیا، ان کے گھر میں پہنچا دیا۔ نہ میرے اپنے رشتہ دار نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے بیٹی کو کیا دیا، کوئی نہیں دیکھا، آنے والے چونکہ سامان پہنچ چکا تھا۔ اب بیٹی کو سونے پڑنے کا سامان دینا چاہیے، یہ سرکار کی سنت ہے۔ اگر نہیں دے گا کوئی فرض واجب چھوٹنے والا نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، دینا چاہیے، مگر دکھا کے نہیں دینا چاہیے تاکہ دوسروں کا دماغ خراب نہ ہو۔ یہ مسلمان ہندوؤں کی طرح اب اتنا گر چکا ہے کہ جو سامان مطالبہ جہیز تو کرنا حرام ہے، اور مطالبے کے بغیر بھی
سماج میں غلط میسج دینے کے لیے سامان اس طرح سے نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ ہندوؤں سے سیکھ کر کے سارا کام ویسا ہی کرنا شروع کیا، ان کی طرح بلیٹ، ان کی طرح کار، ان کی طرح سارا سامان دینا شروع کیا۔ یہ صاحب دینداری کی ڈھونگ رچا رہا ہے اور دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، دل میں سچی محبت مصطفیٰ کی، اس میں ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ جیسے کوٹوا میں ایک آدمی ہے جو پان کھاتا ہے، داڑھی ہے، پنجابی ہے اور ٹوپی ہے، مگر نمازی نہیں پڑھتا، یہ دینداری کی ڈھونگ رچا رہا ہے۔ جیسے یہ صاحب نے کہا نا کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، اس کی داڑھی قبول نہیں ہے، ٹوپی قبول نہیں ہے۔ اگر بغیر داڑھی والا کوئی عاشق رسول ہے تو وہ قبول ہے۔ یہ ایک جملہ یہ تھا، اس کا مطلب نہیں تھا داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، داڑھی رکھنا ضروری ہے، لیکن ایمان پہلے ضروری ہے۔ ایمان کے بعد سارے اعمال میں سب سے پہلے نماز ضروری ہے۔ لنگر سے پہلے نماز، تیجا سے پہلے نماز، 12ویں کے جھنڈا سے پہلے نماز، 12ویں کے جلوس سے پہلے نماز، 12ویں کی لائٹنگ سے پہلے نماز، غوث اعظم کے توشہ سے پہلے نماز، غوث اعظم کی مالیدہ سے پہلے نماز، غوث اعظم کے لنگر سے پہلے نماز، ورنہ 1 کروڑ دیگ لنگر الٹا دو۔ اگر نمازی نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض بندہ ادا نہ کرے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے میں کوئی نفل قبول نہیں ہوتا، نفل معلق رہتا ہے جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ تو فرض کو طاق پہ رکھ دیا، داڑھی لے کے گھوم رہا ہے، پنجابی لے کے گھوم رہا ہے۔ میں نے دیکھا بنگلور میں رمضان کا دن تھا، میں ٹرین سے اترا، میں نے تھوڑا سا کھا کے روزے کی نیت کی اور فجر کی نماز اذان ہو گئی، دیکھا ایک داڑھی ٹوپی والا جو آٹو چلا رہا تھا، داڑھی بھی تھی ٹوپی بھی تھی، وہ سگریٹ جھاڑ رہا ہے۔ فجر کی نماز کے دن نکلنے کے بعد سگریٹ جھاڑ رہا ہے، ٹوپی نہیں چھوڑ رہا ہے اور داڑھی بھی ہے مگر سگریٹ جھاڑ رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ ٹوپی اٹھا کے پھینک دیتے، ٹوپی رکھنا فرض نہیں ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ داڑھی مونڈ لیتے، چونکہ داڑھی رکھنا اتنا بڑا فرض نہیں جتنا بڑا فرض نماز پڑھنا۔ یہ ہے دینی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے لنگر پکڑے ہوا ہے، نماز چھوڑے ہوا ہے، جھنڈا 12ویں کا پکڑے ہوا ہے، نماز چھوڑے ہوا ہے۔ کوئی کافر اگر نبی کی توہین کر کے کافر ہو گیا تو کیا مطلب ہوا؟ اگر کوئی معراج ہو یا کوئی بھی ہو، توہین کیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، جہنمی ہو گیا، وہ جہنم جائے گا۔ وہ نبی کی توہین کی وہ جہنمی ہے۔ تم نماز چھوڑتا ہے تم بھی جہنمی ہے، تم روزہ چھوڑتا ہے تم بھی جہنمی ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو سزا کاٹنے کے بعد جنت جائے گا، اور وہ کافر ہو گیا تو پھر کوئی چھٹی نہیں ہے اس کی۔ کفر تو کفر ہے اور بدعملی تو بدعملی ہے۔ بہرحال دونوں میں جب تقابل ہوگا تو کفر تو سدا کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے، اور اگر ایمان سلامت ہے، مگر ایمان بھی سلامت اس کا نہیں رہتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے ممکن ہے کہ وہ کفر کے قریب پہنچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز ایک تو فرض چھوڑتا ہے، اور جب ان کو کہا جائے گا بولے نماز تو دیوبندی بھی پڑھتا ہے، نماز تو وابی بھی پڑھتا ہے، نماز تو قادیانی بھی پڑھتا ہے، کیا جنت چلا جائے؟ یعنی قادیانی اگر نماز پڑھتا ہے تو تم نماز مت پڑھو، دیوبندی اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز مت پڑھو، دیوبندی اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ مت رکھو، دیوبندی اگر پنجابی پیدا تم جاہی مت پہنو، دیوبندی اگر مدرسہ چلاتا ہے تمہیں سمجھ چلاؤ، دیوبندی اگر پانی اور کھانا کھاتا ہے پیتا ہے تم بھی دانا پانی چھوڑ دو، تم مت کھاؤ، جو کرتا ہے تم مت کرو۔ یہ کیا تماشا ہے یار؟ ایک آدمی غیر مسلم ہے تو غیر مسلم ہے وہ، لیکن اگر غیر مسلم ہونے کے ناطے اگر کوئی اچھا ادب اخلاق اس کے پاس ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے ادب بن جائیں اور بے ڈھنگا بن جائیں، چونکہ ایک ہندو ایسا کرتا ہے، ایک غیر مسلم ایسا کر رہا ہے، ایک دیوبندی ایسا کر رہا تھا، ہم نہیں کریں گے، چڑھا کے اس کو نہیں کریں گے۔ یہ کسی بھی طرح اسلام نہیں سکھاتا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ جہاں تک سوال رہا وہابی نجدی گستاخ رسول کے ساتھ کوئی مروت نہیں ہوگی، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، یہ اپنی جگہ ہے گستاخوں کی، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم اتنے بے ڈھنگے اور بے ادب بن جائیں کہ اپنے رشتہ دار کو سلام نہیں کریں، اپنی بیوی کو سلام نہیں کریں، اپنے پڑوسی کو سلام نہیں کریں، اب بالکل بے ادب بن جائیں نہیں۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ ایک فاحشہ عورت کتے کو دیکھتی ہے جو کتا کیچڑ چاٹ رہا تھا، وَيُطِيفُ بِبِئْرٍ،
کنویں کے ارد گرد گھومتا تھا، کتا کیچڑ کو چاٹ رہا تھا، ادلغا لسانہ من العطش، پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو لٹکائے ہوا تھا۔ اس عورت نے اپنے جوتے کو کھول کر اپنے دوپٹے کو بنا کر انہوں نے کنویں سے پانی نکال کے اس کتے کو پانی پلاتی ہے، تو حضور کہتے ہیں ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں ہے۔ بس ایک لکیر پکڑ لیا کہ دیوبندی ہے، اس کو پاس کوئی مرمت نہیں۔ ہاں وہ گستاخ رسول ہے، چونکہ خطرناک کفر ہے وہ۔ ایک ہے شروع سے کافر ہے، یہ کافر ہے فی نار جہنم، ہمیشہ جہنم جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ کلمہ پڑھا تھا، نبی کی توہین کر کے اسلام سے خارج ہو گیا، اس لیے یہ کفر گھٹیا کفر ہے۔ یہ قین المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کافر ہو جاتا ہے۔ اگر اسلامی گورنمنٹ ہو تو اس کی سزا قتل ہے، اسلامی گورنمنٹ ہو تو اس کی سزا قتل ہے۔ جو بھی نبی کی توہین کرے، نبی کی توہین ہی کرنے کے بعد کافر نہیں ہوتا ہے۔ جو یہ بولا کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس دانا نہیں ہے، میرے پاس تو گھر میں 100 بورا باسمتی چاول ہے، میں کیوں روزہ رکھوں؟ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ روزے کی فرضیت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے وہ نبی کی توہین کی کافر ہو گیا، ویسے اگر کوئی بولا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ بھی کافر ہو گیا۔ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ تو جس طرح نبی کی توہین کافر بنا دیتی ہے، اسی طرح نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی توہین بھی بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ ایک بندہ اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا، اس کے بعد غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو کہا ارے یہ کیا کام میں نے کر دیا۔ تو اب وہ قاضی صاحب کے پاس جا کے بولا کہ حضور میں نے غصے میں، شراب کے نشے میں ہم نے 2 طلاق بیوی کو دے دیا۔ اب کوئی گواہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق نہیں 25 طلاق دے دیا ہے۔ لیکن اب وہ بے عزتی سے بچنے کے لیے، چونکہ 3 طلاق اگر واقع ہو گئی تو پھر بیوی کو دوسری سے نکاح کرانا پڑے گا، پھر وہ طلاق دے گا، پھر عدت گزرے گی 3 حیض، تب دوبارہ پرانے شوہر سے اس کا نکاح ہوگا۔ پہلے ان کو 3 حیض کے بعد دوسرے سے شادی، پھر میاں بیوی کی طرح وہ رہیں گے، پھر اپنی مرضی سے طلاق دیں گے، اس کے بعد پھر عدت گزرے گی، پھر اس کے بعد اس سے شادی ہوگی۔ اتنی فضیحت کون کرے اپنی بیوی کو دوسروں کی گود میں جھولتا ہوا دیکھے؟ اسی لیے جھوٹ بول دیا کہ 3 نہیں 2 یہ دیے تھے، 2 نہیں 1 ہی دیے تھے شراب کے نشے میں۔ اب قاضی صاحب کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، جو شوہر بول رہا ہے اسی کو مانا جائے گا۔ نہ کہہ دیا، بیوی جھوٹ بول دی، شوہر کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے بعد بے عزتی سے بچنے کے لیے بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ساری زندگی کا زناکار۔ سماج میں 1 2 نہیں، ہزاروں کیسے ایسے ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، مگر بیوی حرام گھر میں رکھے ہوا ہے، وہ نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اب سارے بچے ولد الزنا پیدا ہو رہے ہیں۔ جتنے بچے پیدا ہوئے نکاح ٹوٹنے کے بعد سب ولد الحرام، اور ولد الحرام کی پہچان یہی ہے کہ ادب اس سے ختم ہو جائے گا۔ مسجد کے سامنے بولے گا، ہلڑ بازی کرے گا، کہ ہندو اگر بجائے ڈھول تو رائٹ اور دنگا ہو جائے گا۔ مسجد کے سامنے ڈھول بجاتا ہے، اور یہ مسلمان کا بچہ مسجد کے سامنے ڈی جے بجاتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہاں کون سا دنگا ہوگا؟ وہاں کون سا رائٹ ہوگا؟ چونکہ ڈی جے بجانے والا کٹما کا سب سے بڑا مالدار ہے، اس کے پاس فارچونر ہے، اس کے پاس 50 بنگلے ہیں، وہ پردھان ہے، اس کے پاس 2 لاٹھی ہے، وہ مار کے کھال کھینچ لے گا۔ اب نہ مولوی صاحب بولے گا، نہ کوئی اور صاحب بولے گا، اب ڈی جے بجا رہا ہے، کون دنگا کرے، کون سے لڑائی مول لے گا؟ ہاں، ہندو اگر ڈی جے بجائے گا تو سارے لوگ میدان میں آ جائیں گے کہ یہ ہماری مسجد کی توہین کیا ہے۔ رات دن مسجد کے بازو میں مسلمان رات بھر طبلہ بجاتا ہے، ڈی جے بجاتا ہے، صاحب موبائل کے میوزک سے مسجد تک آواز پہنچاتا ہے۔ ابھی 5 مہینہ پہلے جہاں تقریر کرنے میں گیا تھا، ایک محلے میں ایک شرابی کی موت ہو گئی جے پور میں، وہ کام کرتا تھا وہاں۔ اب پورے محلے میں سناٹا تھا، اس کے گھر کی ساری عورتیں سب رو رہی تھی، مسجد سے سٹے ہوئے، مسجد کی دیوار اس کا آنگن برابر ہے۔ میں نے پوچھا مولانا صاحب یہ کہاں؟ یہی آدمی کو میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ تم رات رات بھر گالی بیوی کو دیتا ہے،
اور تم بے تحاشا بری گالی دیتا ہے، بازو میں مسجد ہے، نمازی پڑھنے آتے ہیں. یہ بندہ مجھ سے کہا تھا، وہی جو مولانا صاحب ہم کو لے ریسیو کرنے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رشتہ دار ہے. یہ مجھ سے کہہ رہا تھا تم اپنا کام کرو، تم سے زیادہ ہم اسلام سمجھتے ہیں. تم اپنا کام کرو، تم سے زیادہ ہم اسلام سمجھتے ہیں. اور آج عین چڑھتی جوانی میں مر گیا، اور اس کو ڈیڈ باڈی واپس آ رہی ہے جے پور سے، اور 10 دن پہلے ہی کام کرنے گیا تھا، اچانک اٹیک آیا اور مر گیا. اب وہ کہہ رہا تھا حضرت یہ ہم سے یہ بولا تھا، ہم نے اتنا ہی کہا تھا، میرا چچیرا بھائی تھا وہ بولا، اور ہم نے کہا تھا جو گالی گلوچ کرتا ہے مسجد کے بازو میں کیوں ایسا کرتا ہے، مسجد کا احترام تو کرو. کہا تم سے زیادہ اسلام ہم جانتے ہیں، تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں. جو عمل نہیں کرنا جانتا ہے وہی بولتا ہے تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں. تو اب اس مسجد کے بازو میں وہ گالی دے رہا ہے، کون دنگا کرے گا؟ کوئی ہندو وہاں کر دیا ہوتا تو اب رائٹ دنگا ہو جاتا. مسجد ہماری ہے، یہ گالی بک رہا ہے، ہمارے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے. اب مسلمان گالی دے رہا ہے، گانا بجا رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں. بولنا پڑے گا تم کو، 10 آدمی مل کے اس پر پہرا بٹھانا پڑے گا. اور جب بے ادب بڑھ جائیں تو سمجھ لینا کہ حرامی بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. ولد الزنا ولد الحرام، چونکہ حلالی لطفے کی پہچان ہی ہے کہ 1000 بگڑ جائے، شرابی پاپی ہو جائے، مگر ڈسپلین رہے. ماں کا ادب، باپ کا ادب، مسجد کا ادب، جلسے کا ادب، خانقاہ کا ادب. لیکن جب ادب ختم ہو جائے سمجھ جانا ضرور لطفے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہوگی. اب وہ گڑبڑی کیسے ہوگی؟ بولے گا نہیں ہم تو زنا نہیں کیے ہیں، یہ تو ہماری بیوی ہے. کوئی سال کفر بکا، ایمان ختم، نکاح ختم، اور اس کو احساس تک نہیں. اور آج کل یہ رجحان زیادہ ہو رہا ہے. کیوں؟ چونکہ آج کل ہر آدمی بولنا چاہتا ہے. ابھی ایک آدمی کو دیکھا صاحب بڑبڑ کر رہا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے تک دماغ چاٹ رہا ہے، یہ بڑبڑ وہ بڑبڑ، یہ بات وہ بات. ایک مولانا صاحب گھوسی سے ہم بلیا جا رہے تھے تقریر کرنے کے لیے، پورا راستہ مولانا بڑبڑ کرتا رہا. بہت بڑا مولانا کہلاتا ہے وہ گھوسی کا، بہت بڑا مولانا صاحب، بڑی بڑی کتاب پڑھاتے ہیں. پورا راستہ بڑبڑ کرتا رہا، جبکہ حدیث میں آیا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک مومن کے اسلام کا حسن ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے. غیر ضروری بولنا، غیر ضروری سونا، غیر ضروری کھانا، غیر ضروری گھومنا، غیر ضروری ملنا جلنا، جو unnecessary ٹاک چھوڑ دے. اور حضور نے فرمایا ہے من سماتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. آقا فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے یا تو اچھی بات بولے یا چپ رہے. تفکر ساعت خیر من عبادت سنت. آقا فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ فرض واجب نہیں، نفل. جب بھی اس طرح کی باتیں ہوں کہ وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، سلام کرنے مصطفیٰ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اس سے ایک سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ جھڑتے ہیں، تو سمجھ جائیں اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں. جس سے نماز چھوڑنا بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ. جیسے شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، اسی طرح نماز چھوڑنا حرام. یا دھڑلے سے سب چھوڑا جا رہا، اس سے بڑا پکا مسلمان کوئی نہیں. خاموش رہنا چاہیے تو بڑبڑ کر رہا ہے. اچھی بات بھی زیادہ نہیں بولنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے. اب ایک ڈرائیور کو میں نے دیکھا مکہ سے مدینہ آتے پورے 3 گھنٹے تک فون پہ چپکا رہا، 150 200 کی اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا، بڑبڑ کر رہا تھا. جو یہودی ذلیل ہے، خبیث ہے، مردود قوم ہے، لیکن بولتا کم ہے، کام زیادہ کرتا ہے. اس لیے مائکروفون جس پہ ہم اذان دیتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، یہ کوئی مسلمان یا ہندوستان کا کوئی ہندو نہیں بنایا ہے، 7 سمندر پار کا کرسچن یا یہودی بنایا ہے. ڈیوڈ ہکس اس نے اس کو بنایا ہے. اور ہمارے لوگ بس پان کھائیں، گٹکا کھائیں، بڑبڑ کریں، غیبت کریں، چغلخوری کریں، اور 2-4 گھنٹے چائے کی دکان پہ. کہیں کوئی پورے ہندوستان میں سارے لوگ اپنی اپنی فیکٹری میں کام میں لگے ہیں. اب بے روزگار اگر دیکھنا ہو تو بنارس میں آ کے دیکھ لیں، ضرور کہیں نہ کہیں 10 آدمی چائے کی دکان پہ پان کھاتا ہوا، چائے پیتا ہوا مل جائے گا.
बेरोजगारों और चबाने वालों को देखना हो, जो 2 घंटे यूं ही बर्बाद करता हो, वो कोटवा में और बनारस में के देखना उसको मिल जाएगा। उसको यहूदी कि एक औरत आपको बाजार घूमती नहीं मिलेगी, चूंकि एक एक मिनट को वो कीमती समझता है। आज दुनिया की सुपर पावर है यहूदी, वो जलील है, खबीस है, मरदूद है, अल्लाह उसको सूअर बंदर बना दिया है और आने वाले वक्त में जहन्नम जाएगा और सूअर बंदर मुमकिन है कि बन जाए, क्योंकि खबीस है। बच्चों औरतों किसी को उसको तरस नहीं आता है। 1 लाख के करीब बच्चों औरतों बीमारों को मार डाला है। खबीस है, मरदूद है। लेकिन अगर खबीस मरदूद भी अगर आम का पेड़ लगाएगा तो उसमें आम फलेगा। खबीस मरदूद घटिया काफिर, वो अगर 18 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, जीके, जीएस पढ़ेगा, ब्रेन लगाएगा तो डीएम बनेगा। चूंकि ये दुनिया का नियम है। दुनिया में तरक्की के लिए ईमान का रहना जरूरी नहीं, दुनिया में डेवलप करने के लिए मेहनत जरूरी है, स्ट्रगल जरूरी है, पंक्चुअलिटी जरूरी है। हाँ, अगर मोमिन वही काम करेगा जो काम डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जैसे पंक्चुअलिटी, एक एक मिनट को कीमती समझना, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऐसा नहीं कि सामने वाले ग्राहक से पैसा कमाने के धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, नहीं, सामने वाला गोंगा बेवकूफ रहे या अक्लमंद रहे, हमें ईमानदारी से 1 इंच आगे नहीं बढ़ना है। ऑनेस्टी, स्ट्रगल, पंक्चुअलिटी, सिंपलिसिटी, ये एक नियम है डेवलप करने का। हार्ड लेबर, सख्त मेहनत मुसलमान अगर करेगा ही, एक एक मिनट को कीमती समझेगा, वक्त पे नमाज, वक्त पे काम, वक्त पे सोना, वक्त पे पढ़ना, वक्त पे खाना, चाहे बिरयानी आए या बकरे का जबरदस्त गोश्त आए, हमको 2 ही बूटी खानी है, हमको 1 ही रसमलाई खानी है, चाहे 1000 टेस्टी क्यों ना हो, उसूल का पाबंद आदमी रहे तो सेहत रहेगी। उसूल का पाबंद रहे तो वो काम वक्त पे करेगा, वक्त पे उठेगा, वक्त पे सोएगा, ईशा पढ़ के सोएगा। ऐसा नहीं कि शाम में 7 बजे ही सो जाएगा या रात के 3 बजे सोएगा, नहीं, उसूल का पाबंद इस्लाम सिखाता है ईशा पढ़ने के बाद सो जा, अब फजर से पहले उठ जा। पर ये उसूल ही है कि ईशा के बाद सोना, फजर से पहले उठना, यानी पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी, ऑनेस्टी, हार्ड लेबर अगर मुसलमान करेगा तो ये काफिरों के मुकाबले में ज्यादा डेवलप करेगा। क्यों? एक तो दुनिया के नियम का पालन कर रहा है, डेवलपमेंट के नियम का, और दूसरा खुदा की रहमत इसके साथ है, मुस्तफा की अता इसके साथ है। तो एक तरफ से मेहनत और नियम का पालन, दूसरी तरफ ईमान लाने की बरकत के फरिश्तों की दुआ इसके साथ है, तो काफिर डेवलपमेंट में पीछे रहेगा, मोमिन सबसे आगे रहेगा। क्योंकि इसके साथ फरिश्ते हैं, फरिश्ते इनके लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते इनकी बरकत की दुआ करते हैं। और सिर्फ फरिश्ते दुआ करें और वर्क नहीं हो, जीरो हो, तो वो दुआ भी काम नहीं करेगी। हम मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने बात इसलिए फैला दी क्योंकि आज हालात इतनी खराब हो गए कि लोग, कोई बताशा लेके बैठा हुआ है, कोई शक्करपाला लेके बैठा हुआ है, कोई साहब लोहवान लेके बैठा हुआ है, कोई अगरबत्ती लेके बैठा हुआ है, कोई अपने बाप की गद्दी लेके बैठा हुआ है, कोई कबर लेके बैठा हुआ है, कोई साहब वो कबर को गुस्ल लेके बैठा हुआ है। नमाज ही नहीं है। कोई अजमेर का मुजाविर, वो लोहे का कड़ा पहने हुआ, हाथ में धागा पहने हुआ है, ना नमाज है, ना रोजा है, कुछ नहीं है, बस काली टोपी पहनना है और एक पीला साहब तौलिया रखना है। अब ये चिश्ती हो गए, चिश्ती रंग है, चिश्ती रंग है। बेहतर था कि तू काला पहन लेता, तू उजला पहन लेता, तू लाल ही पहन लेता, मगर चिश्ती रंग लेकर के काम सारा काफिरों जैसा करता है, शर्म नहीं आती है। जिसके बेटे को डीएम बनना था, जिसके बेटे को ऑफिसर बनना था, प्रोफेसर बनना था, उसका बेटा मुजाविर वो मोरछल लेके मार करके 2 टका कमाने के लिए बैठा हुआ है, सब रजिस्टर लेके बैठा हुआ, गोरा नारा साहब, चच्चा आदमी जो खूबसूरत ब्रेन ज़हीन आदमी लग रहा है, मेहनत करता, डीएम बन जाता, मास्टर बन जाता, बीडीओ बन जाता, कॉलेज का प्रोफेसर बन जाता, 2.5 लाख महीना कमाता, स्कूल का टीचर बन जाता, डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाता। नहीं, वो रजिस्टर लेके बैठा है और आने वाले का इंतजार कर रहा है, कोई आए बिहार, बंगाल का, उत्तर प्रदेश का कोई बेवकूफ यहाँ आए और यहाँ नाम लिखवाए और जल्दी से झड़ले से जेब में हाथ डालें, 200 डालो, उसके बाद जाओ भागो। पहले तो जब तक पैसा नहीं मिला है, खूब बाबा गरीब इसको ये दे दिए, वो दे दिए, वो कर दिए, और जहाँ पैसा मिला भागो, हटो, दूसरे के सर पर डाल दो, कागज डाल दो। ये सारा काम करके बैठा हुआ है। कोई दरगाह लेके बैठा हुआ है, कोई किताब लेके बैठा है, कोई लाइब्रेरी लेके बैठा है, कोई मदरसा लेके बैठा है, कोई तसनीफ और तालीफ लेके बैठा है।
حالانکہ ہے وہاں بھی نزدیک دیوبندی رسول پاک کی توہین کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہے، لیکن وہ یونیورسٹی لے کے بیٹھا ہے، کتاب لے کے بیٹھا ہے، ایک 100 کتابوں کی تصنیف کر رہا ہے، امریکہ یورپ میں برانچ کو لے ہوا ہے، ہندوستان میں ان کا ایک مدرسہ ہے جس میں ہمارا 1000 مدرسہ گھس جائے گا، اس کے بعد اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں جس میں 10,000 بچے پڑھ رہے ہیں، ہم 25 30 40 بچہ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب وہ مدرسہ لے کے بیٹھا ہے، اس کے بچے ڈی ایم بن رہے ہیں، رحمانی 30 ہمارے بہار میں دیوبندیوں کا ہے جہاں سے IAS آفیسر بنانے کی تیاری کی جاتی ہے، اور بہت سارے بچے ڈی ایم بن گئے، صاحب سنی بریلوی کوئی جس کا بچہ محنت کرے گا وہاں رہے گا پڑھے گا، وہ تو 30 لے کے بیٹھا ہے، IAS کی تیاری کروائیں گے، جو اس کے یہاں رہ کر کے IAS بن گیا، وہ ڈی ایم بننے کے بعد اس ادارے کا احسان مانے گا کہ ہمارا احسان مانے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو کام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈفلی بجا رہے ہیں اپنا صاحب لوبان اگربتی صاحب سکرپالا اور بتاشا لے کے مزار پہ چلے گئے، بتاشا لے کے چلے گئے، یہ بتاشے سے وہ ولی خوش نہیں ہوتے، بتاشا لے کے نہیں جاؤ، مزار پاک پہ جاؤ، وہاں سے ان کا کیریکٹر لے کے آؤ، وہاں سے کردار لے کے آؤ، غوث اعظم کا لنگر مت چلاؤ، غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے، تو بھی قسم کھا لے لنگر کھانے سے پہلے کہ ہم بھی جب تک زندہ رہیں گے ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، تب غوث اعظم خوش ہوں گے اپنی قبر میں، ورنہ ہندو لوگ لوہا کو خدا سمجھے ہوا ہے، اور وہ ہم کو کہتا ہے کہ تم بیوقوف الو، نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے، کیا ملے گا مسجد میں؟ جو بندر کو خدا کہتا ہے وہ ہم کو الو سمجھ رہا ہے، جو چوشندر کو خدا کہتا ہے وہ ہم کو الو سمجھے ہوا ہے، جو ندی نالے کو خدا کہتا ہے وہ ہم کو الو سمجھے ہوا ہے، جو سانپ کو خدا کہتا ہے وہ ہم کو الو سمجھ رہا ہے، جو گائے کو خدا کہتا ہے وہ ہم کو الو سمجھ رہا ہے، تو اب اس کے آگے اور کیا ہم بول سکتے ہیں؟ جو مزار کا لوہا لیا ہوا ہے، بتاشا لیا ہوا ہے، نمازی کو الو سمجھ رہا ہے۔ یہ صوفی لوگ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ دیوبندی بھی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن کریم نے کہا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے تاکہ بندہ اپنی عقل کا استعمال کرے، برین کا استعمال کرے، وہ آیتوں میں غور و فکر کرے، صرف رٹے نہیں، غور و فکر کرے۔ حضرت زیاد ابن لبید کہتے ہیں کہ حضور نے ایک خطرات کا ذکر کیا کہ آنے والے وقت میں ایسا ایسا ہوگا، انہی خطرات میں سے وہ باتیں قیامت کی نشانیوں کی باتیں، تو زیاد ابن لبید نے کہا کہ حضور ایسا کیسے ہوگا، علم کیسے دنیا سے اڑ جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، میرا بچہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے گا، وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو علم دنیا سے کیسے اٹھے گا؟ کیف یرفع العلم، کیسے دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں اے زیاد، میں تم کو مدینے کا فقیہ سمجھتا تھا اور تم ایسی باتیں بول رہے ہو۔ حضور نے کیا کہا؟ تیری ناک مٹی میں مل جائے، یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، اگر کسی پر افسوس کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ تم پر تیری مار ہوئے، تیری ناک مٹی میں مل جائے، کیسی باتیں تم کر رہے ہو؟ ایک محاورہ عرب کا ہے۔ حضور نے کہا کیا زیاد تم نے کیسی باتیں بول کے رکھ دیا کہ ہم پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، میرا بچہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا، وہ بچوں کو پڑھائے گا، اور یہ علم زندہ رہے گا، کیسے علم اٹھے گا؟ حضور کہتے ہیں اے زیاد، یہ یہودی نصرانی یہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن یہ جو توریت اور انجیل میں ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، جو توریت اور انجیل میں ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، اس لیے یہودی ذلیل ہو گئے، نصرانی ذلیل ہو گئے۔ جو اس کا مولوی تھا وہ اپنے چند سکوں کے لیے بائبل میں اور انجیل اور توریت میں تحریف کرتا تھا، اپنی پسند کی خاطر ان آیتوں کو چھپا دیتا تھا جس میں حق بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے آیتوں کو بیچا، اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، حقیقت کو چھپایا، اس لیے کہا کہ وَيَشْتَرُونَ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے پیسے کے بدلے میں میری آیتوں کو بیچتا ہے۔ اور ہمارا کچھ لوگ، اگر ہم نے تقریر کی، لوگوں نے نذرانے دیا، تو اس کو لوگ وہ دین بیچنے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ دین بیچ رہے ہیں۔ دین بیچنے کا مطلب آیتوں کو بدل دینا، دین بیچنے کا مطلب آیتوں کا غلط مفہوم بیان کرنا،
دین بیچنے کا مطلب خدا نے کچھ کہا ہے اور اپنے حساب سے اس کا کچھ مطلب نکال دینا، یہ ہوا دین کا بیچنا چند سکوں کی خاطر۔ جو قرآن سنا رہا، جو حدیث سنا رہا، جو امر بالمعروف کر رہا ہے، یہ دین کا بیچنا کیسے ہوا؟ جب ایک بندہ مسجد میں نمازیں پڑھا کے نماز کی اجرت لے گا تو نماز نہ اس کی ہوگی پڑھنے والے کی نہ پڑھانے والے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی اجرت لے گا تو نہ ثواب پڑھنے والے کو ملے گا نہ جس کے لیے پڑھا ہے اس کو ثواب ملے گا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ مگر وہ وقت کی اجرت لی جاتی ہے کہ میں آپ کے ہاں رہ کر کے جو 30 دن تک آپ کے ہاں رہتا ہوں اس وقت کی اجرت ہے۔ بخاری قرآن شریف پڑھانے کے بعد جو مدرس اجرت لیتے ہیں، طے کرتے ہیں 10,000 20,000 50,000 مہینہ طے کرتے ہیں، یہ اجرت کس کی اجرت لیتے ہیں؟ بزنس کی اجرت ہے، وہ کھیتی باڑی کی اجرت ہے، یا متولی صاحب کے گھر میں جا کے آپ روزانہ جا کے اس کا لوم چلائیں گے اس کی اجرت ہے؟ یہ اجرت درس بخاری کی، یہ اجرت درس قرآن کی لیتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھائیں گے آپ کے مدرسے بچوں کو، ہم کو 30,000 روپے مہینہ چاہیے، یہ فکسیشن کرتے ہیں 30,000 روپے مہینہ چاہیے، اور ہم قرآن پڑھائیں گے تو فی نفس ہی قرآن پاک کا درس کا نہیں، بلکہ ہم جو آپ کے ہاں 30 دن ٹائم دیں گے اس ٹائم کا یہ ہے۔ بس کوئی بولا کہ نہیں ہم گھر سے چل کے آئیں گے اور ہمارا 24 گھنٹے لگ جائے گا، سفر کا خرچہ ہے اور ہم اس میں آپ کو اتنے روپے دینے ہوں گے تاکہ ہمارا خرچ مینٹین ہو جائے سفر کا، بولتا ہے یہ دین کو بیچ رہا ہے، بس منہ میں آیا بولی یہ دین کو بیچ رہا ہے۔ یہ دین بیچنا اس کو کہتے ہیں، جو قرآن شریف میں جو آیا ہے وہ دین کا بیچنا اس کو کہتے ہیں کہ جو یہودی نصرانی اس کے لوگ آیتوں کو اپنے من کے مطابق گڑھ کر کے آنے والے کو سنا دیتے تھے، سچ کو چھپا دیتے تھے اور اپنے من کے مطابق آیتیں بنا لیتے تھے، یہ ہوا دین کا بیچنا۔ یہ یہاں جو قرآن پاک سناتا ہے، اللہ سے ڈراتا ہے، حدیث سناتا ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کے پر عمل کرنے کا شوق دلاتا ہے، گناہوں کی مذمت کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اس کو تم دین بیچنے سے تو اس کو تم صاحب تسبیح دے رہے ہو، نہیں ہوگا۔ ایک طرف ہزاروں کروڑوں گناہ ہے سماج میں، جہیز مطالبہ جہیز کی لعنت، ڈی جے کی لعنت، فضول خرچی میں کھلانے پلانے میں جو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا سرمایہ، یا بے حیائی بے شرمی، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، ایک اسکول میں پڑھنا لکھنا، زناکاری کو فروغ دینا، یہ صاحب زیورات کو شادی بیاہ میں کمپلسری سمجھ کے غریبوں پہ ظلم کرنا، سماج کی معیشت کو تباہ کرنا، قوالی کے نام پہ زناکاری کو فروغ دینا، مزارات پہ آج وہ اڈا ہو گئے ہیں، پکنک پوائنٹ بن گیا، زناکاری کا اڈا بن گیا ہے، جہاں پہ صاحب مرد اور عورت کا ملنا جلنا، ایک ساتھ مزار کے اندر گھسنا، ایک ساتھ ملتے جلتے بدن کو ملاتے ہوئے مزار سے اندر باہر نکلنا، یہ اختلاط مرد و زن حرام ہے۔ یہ حرام کام ایک ولی کے عرس کے نام پہ ہو رہا ہے، جو عرس کا مطلب یہی تھا کہ ایک ولی کی زندگی میرے سامنے آئے، ایک ولی کی حیات طیبہ میں سنو اور ہمیں ان کی زندگی کی راہ پہ چلنے کا ہم کو سلیقہ ملے، ان کی زندگی سے نور ملے، ان کی جیون پدھتی کو ہم اپنائیں، اور ساری باتیں طاق پہ رہ گئی، ہم اس کو ہندوؤں کے میلہ کی طرح ایک میلہ لگا دیا، اب اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا، یا یہ حرام ہے، یہ اختلاط مرد و زن یہ حرام ہے۔ یہاں کئی ہر سال قوالی کے نام پہ 2-4-10 لڑکیوں کی عصمت فروشی ہوتی ہے، 2-4 لڑکیاں کافروں کے ساتھ بھاگتی ہیں، کوئی اس کے خلاف نہیں بولتا، مطالبہ جہیز کے خلاف نہیں بولتا، ہر برتھ ڈے پارٹی کے نام پہ بے شمار خرافات ہو رہے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ اب صاحب لے دے کے پڑ گئے ہیں جلسہ کے خلاف، تقریر کے خلاف، اور صاحب جو بات کم سے کم اس گئے گزرے ماحول میں کوئی ہے تو جو ڈانٹ رہا ہے، کوئی ہے جو برائی کی مذمت کر رہا ہے، کوئی ہے جو ہمیں احقاق حق کر رہا ہے، کوئی ہے جو ہمیں زانی شرابی کی مذمت کر کے زنا شراب سے نفرت دلا رہا ہے۔ سب سے پہلا اسٹیج ہے بولنا، دل بدلنا اللہ کا کام ہے، کسی نبی پر یہ فرض نہیں تھا وہ کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسا کے نمازی بنا دے، نہیں، نبیوں پہ ہی فرض تھا کہ اللہ کا جو کلام آپ پر نازل ہو رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے پڑھ کے بیان کر دیجئے اور لوگوں کو بتا دیجئے۔ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ کے سناتے تھے، باقی اسی لاکھوں ہزاروں میں سے 2-4-10 لوگ کلمہ پڑھ کے مومن بن جاتے تھے۔ اور یہی کام عالم دین پر بھی ہے کہ آپ کو کوئی ایسی تحریک نہیں چلانا ہے کہ گردنیاں دے کے مسجد گھسانا
پڑھانا ہے, نہیں نماز پڑھو گے تو مار کے کھال کھینچ لیں گے. نہیں, معلم پر بھی یہی لازم ہے کہ اللہ کا کلام پڑھ کے سنائیے, حضور کی حدیث پڑھ کے سنا دیجیے, حضور کی حدیث کی اچھی تشریح کیجیے, اللہ کے کلام کی اچھی ایسی وضاحت کر دیجیے آپ تاکہ ایک بد عمل توبہ کر کے صحیح راستے پہ آ جائے. باقی آپ بولیے, دل اللہ بدلے گا, لیکن یہ پریاس کو ہی اگر ختم کر دیا جائے, یہ بولی کو ختم کر دیا جائے تو دل کیسے بدلے گا؟ یہ بولی کو ختم کر دیا جائے کون برائی کی مذمت کرے گا؟ تو آقا نے فرمایا کہ زیاد, میں تجھے مدینے کا فقیہ سمجھتا تھا, تو نہیں سمجھا, میرے کہنے کا مطلب نہیں سمجھا. یہ یہودی نصرانی انجیل پڑھتے ہیں, توریت پڑھتے ہیں, مگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, اس لیے یہودی نصرانی تباہ و برباد ہو گئے. کہنے کا مطلب کیا تھا کہ میری امت کے لوگ بھی صرف قرآن پڑھیں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے. یہ سورہ یاسین پڑھیں گے تاکہ 10 قرآن کا ثواب مل جائے, یہ سورہ واقعہ پڑھیں گے تاکہ ہمارے گھر میں غریبی نہیں آئے, یہ صاحب سورہ دخان پڑھیں گے تاکہ صبح سویرے 70,000 فرشتے میری بخشش کی دعا کرے, یعنی محنت کم ثواب زیادہ. یہ پڑھیں گے صاحب سورت کو الگ الگ فضیلتیں ہیں, اس پر وہ پڑھیں گے, مال مل جائے, ترقی ہو جائے, ڈیولپمنٹ ہو جائے, گھر میں برکتیں ہو جائے, گھر میں برکتیں ہو جائے, اس کی دنیا کے لیے پڑھیں گے, عمل کرنے نہیں پڑھیں گے. یہ غوث پاک کی مالیدہ پہ فاتحہ کریں گے کیوں دولت بڑھ جائے. یہ لنگر چلائیں گے, جو لنگر چلاتا ہے ہر سال وہ اربپتی بن گیا, وہ لنگر ہر سال چلاتا ہے, اس کا دولت بڑھتی چلی گئی. یہ مالیدہ, یہ ستوشہ قادریہ کس کے لیے ہے؟ بیٹا کے لیے, بیٹی کے لیے, دولت بڑھنے کے لیے, گھر سے مصیبت ختم کرنے کے لیے. لوگ توشہ مالیدہ لیں گے تاکہ دولت بڑھے, قرآن پہ کوئی عمل نہیں کرے گا, عمل نہیں کرے گا. حضور کے کہنے کا یہی مطلب ہے, جیسے یہود و نصارہ تباہ ہوئے, انجیل پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں, ویسے یہ فتنہ پیدا ہوگا, علم دنیا سے اڑ جائے گا. لوگ قرآن پڑھیں گے مگر اس پر عمل نہیں کریں گے. تو مطلب قرآن صرف پڑھنا نہیں, رٹنا نہیں, حافظ بن کے رہ گیا بس ہو گیا, نہیں. قرآن پاک کا رٹنا اگر اچھا کام ہے, اس کا سمجھنا اس سے 10 گنا زیادہ اچھا کام ہے. چونکہ وہ قرآن کریم آیا فلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ نہیں سنا آپ نے فرانس کا ایک شخص کوسٹو, جو غیر مسلم ہے, کرسچن ہے, اس نے ریسرچ کیا, تحقیق کی, دماغ جلایا, تب انہوں نے دنیا کو ایک نیا فارمولہ دیا کہ سمندر 7 ہے دنیا میں. سمندر کہیں سالٹیڈ پانی, کہیں سویٹ پانی ہے. یہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں, لیکن دونوں میں اس کا سرفیشل ٹینشن ہے کہ نہ سالٹ پانی سویٹ میں گھس سکتا ہے اور نہ سویٹ واٹر سالٹ میں گھس سکتا ہے. ایک تناؤ ہے, ایک ٹینشن ہے. ہم اس پر ریسرچ کریں گے کہ آخر ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, یہ دونوں آپس میں ملتے کیا نہیں ہیں. سال ہا سال تک کوسٹو نے ریسرچ کی, تحقیق کیا, دماغ جلایا, کتابیں لے کے بیٹھا. ہم لوگ تو غیبت لے کے بیٹھتے ہیں, کافی کتاب لے کے بیٹھتا ہے, وہ صاحب لائبریری لے کے بیٹھتا ہے. ہمارا ٹائم چائے کی دکان پہ خرچ ہوتا ہے, یہودیوں کا ٹائم لائبریری میں خرچ ہوتا ہے. ان کا گھر خود ایک لائبریری ہے. ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں, مدرسے کا مذاق, ایک کٹوا میں 50 مدرسہ کیسے ہو گیا, اس کو اکھاڑو, اس کو مولانا کو روکو, اس کو فون کرو, وہ پیر نہیں آئے گا, وہ ہم کو نہیں پوچھا, میرا نام نہیں دیا. یہ سب پڑھے لکھے لوگ بھی ذلیلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں. یہ نہیں کہ مجھ کو نہیں پوچھا گیا مگر اسلام کا نام ہو, مدرسے کا نام ہو, مجھ کو سیکریٹری سے ہٹا دیا گیا مگر تعلیم بند نہیں ہو, میرا نام کوئی نہیں جانے, اسلام کو جانے, سنیت کو جانے, مسلک اعلیٰ حضرت کو جانے, درسگاہ بند نہ ہو. یہاں سب نفرت کا خمار لے کے بیٹھا ہے. میرا نام نہیں دیا, جلسہ فلاپ ہو گیا اس کا, فلاں مولانا کو بول دیا, نہیں وہاں سب گندے لوگ ہیں, کبھی نہیں آئے گا, نظرانہ نہیں دے گا یا بے عزت کرے گا. اب وہ نہیں آیا, دیکھا ہمارا نام نہیں دیا, ہم نے ایسا کر دیا. ایسے گھٹیا سوچ کے لوگ جس سماج اور جس سوسائٹی میں ہوں وہاں ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ 100 انگریزی اسکول ہے بنارس میں, 100 انگریزی اسکول ہے کرسچنوں کی, کوئی کسی کی مخالفت نہیں کرتا. سب اپنے اسکول کی تعلیم کا اسٹینڈرڈ ہائی کرنے میں لگا ہے کہ لوگ کھچ کے آئیں گے میرے یہاں, تعلیم ہوگی تو سارے اسکولوں کے بچے میرے یہاں آئیں گے. اسی الگ الگ نام ہے اس کا, ایک الگ الگ ٹرینڈ ہے اس کا,
अलग अलग ब्रांड है उस स्कूल का। सेंट जेवियर्स का अपना अलग ब्रांड है साहब, विद्या विहार का अलग ब्रांड है, सेंट मैरी का अलग ब्रांड है साहब, वो दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक अलग ब्रांड है। सारे स्कूल वाले हायर अच्छी तालीम, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा सिस्टम, अच्छी डिसिप्लिन, अच्छी वक्त की पाबंदी, वो सब पे जोर देते हैं। अच्छा डिबेट, अच्छा मुकाबला, अब उसका स्कूल डेवलप कर रहा है। और हम लोग तालीम छोड़ करके सिर्फ वो जड़ काटने में लगे रहते हैं। एक मदरसा था, दूसरा क्यों हो गया, दूसरा था, तीसरा क्यों हो गया। अगर जड़ें काटनी है तो जहालत की जड़ें काट, ये कहिए तुम्हारे मदरसे में तालीम नहीं हो रही है, मैं तुम्हारा चंदा बंद करवा दूंगा, ताकि इसी डर से अच्छे टीचर को रखे, अच्छे डर से शाम सुबह पढ़ाए। पहले तनख्वाह मिलती थी 3,000 रुपए बनारस में, तो मौलवी साहब कितना पढ़ाता था? 5 घंटे क्लास टाइम में, 2 घंटा मगरिब के बाद, 2 घंटा फजर के बाद, 5 4 9 घंटे, 11 बजे बच्चों को पढ़ा के सुला के तब सोता था। अब जब ग्रांड पे मदरसा चला गया, 1 लाख 1.5 लाख महीना मिलने लगा, तो अब फजर के बाद की ड्यूटी खत्म, इशा मगरिब के बाद की ड्यूटी खत्म, ये 5 घंटे की ड्यूटी भी चौपट। आए लेट से, गए जल्दी, शहर में घर है, अपने बाल बच्चों को क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ाना है, और इन गरीबों के नाम पे जो तनख्वाह 1 लाख गवर्नमेंट दे रही है गरीब बच्चों के नाम पे, बस गए, हाजिरी बनाया, अपना जैसे तैसे तुम जाओ जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसा नहीं कि 3,000 रुपए में 9 घंटे पढ़ाते थे, अब जब 1 लाख अल्लाह दिलवा रहा है तो कम से कम 10 घंटे स्टडी करवा दो। 10 घंटे पढ़ाए, वही 5 घंटे मेहनत से पढ़ाए। नहीं, पैसा बढ़ने से नहीं, पैसा बढ़ेगा, खुशहाल रहेंगे तो ढेर मेहनत करेंगे। फालतू की बातें बोलते हैं लोग, पैसा नहीं है तो इस तरह की बातें बोलते हैं। जब पैसा आ जाता है तो उसकी बोली बदल जाती है। पैसा पहले 3,000 में 9 घंटे लोग पढ़ाते थे और अच्छे बच्चे क्रीम निकलते थे, और अभी 1.5 लाख रुपए महीना गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश मौलाना को दे रही है, उसके बावजूद पढ़ाई के नाम पे जीरो है। दस्तारबंदी के लिए 2-4 बच्चों को कहीं से बोरो ले आया ताकि पब्लिक जाने के हाँ कुछ काम हो रहा है। जिसकी दस्तार हो चुकी है उसी को पोट पाट के ले आया, उसको पैसा और जुब्बा के नाम पे 2,000 देंगे, जुब्बा दे देंगे, ले आया, पगड़ी बांध दिया, हाँ हमारे मदरसे से 4 बच्चे फारिग हो गए। पब्लिक को बेवकूफ बना देगा, अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा? अल्लाह को क्या कहेगा? क़यामत के दिन क्या जवाब देगा? पब्लिक को बेवकूफ बना देगा। इस तरह की बातें चल रही है। वहां पे काम करने का एक जुनून है और हमारे यहाँ टांग खींचने का एक जुनून है। अब जरा गौर से सुनिए, पोस्टों ने बड़ी मेहनत की, कहा नहीं जो काम अब तक नहीं हुआ वो काम मैं करूंगा, नया काम करूंगा जिस पर आज तक वैज्ञानिक ने काम नहीं किया। नया काम यही है कि दोनों पानी मिलते नहीं हैं, क्यों नहीं मिलते हैं मैं रिसर्च करूंगा। आज तक किसी ने इस जमीन पे काम नहीं किया, मैं करूंगा। मेहनत की, किताब लिया, समंदर में घुसा, आलात औजार इंस्ट्रूमेंट के जरिए उन्होंने बेपनाह मेहनतें की। उसके बाद एक मोटी किताब लिखी, थ्योरी लिखा, इसमें सतही तनाव कैसा है, दोनों में एक बैरियर है, एक दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती, वो दीवार की शक्ल क्या है, शेप क्या है, हम तो 1 मिनट में बोल दिए, लेकिन वो इसी को 1000 पेज में उन्होंने लिखा। हम तो 1 मिनट में बोल दिए कि साहब उन्होंने कहा एक दीवार है, एक बरसक है, कंघी के दाने की तरह, और अब वो जिस तरह से ब्लड में एक ब्लड बदन से ब्लड लिया। अब हम लोग तो जाहिल आदमी क्या जाने ब्लड में क्या है, लेकिन अब डॉक्टर उसी ब्लड से यूरिक एसिड टेस्ट कर रहा है, साहब ब्लड प्रेशर टेस्ट कर रहा है, उसी से शुगर टेस्ट कर रहा है, उसी से साहब क्रिएटिनाइन टेस्ट कर रहा है। ब्लड एक ही है, लेकिन उसी में टेस्ट करके के बाद तब पता चलता है कि साहब ब्लड बीपी हाई है, शुगर हाई है, इतना लो है, इतना हाई है, इतना है, इतना होना चाहिए, इतना है, एवरेज इतना है, एवरेज इतना होना चाहिए, 30 से लेकर 40 तक, इसका 60 चला गया है, अब ये मर जाएगा। ये सारी बातें कहां से पता चलती हैं? उसी एक ब्लड से। उसी तरह साइंसदानों ने समंदर के पानी में टेस्ट करके बताया इसमें कितनी डेंसिटी है, इसमें कितनी कसाफत है, ये दोनों आपस में मिलते क्यों नहीं है। एक पूरी किताब लिख दी। जब वो किताब प्रेस से छप के बाहर आई, पूरे यूरोप में उस वैज्ञानिक की पोस्टों की बड़ी वाहवाही हुई, बहुत उसकी तारीफ की प्रशंसा हुई, लोगों ने सराहा। ये तो हम लोग हैं कि सराहने की बात जबान पे नहीं आती है, सिर्फ तनकीद, नुक्ताचीनी और टांग खिंचाई और ऐब निकालने की बात। वो वैज्ञानिक हैं जो दूसरों को प्रमोट करना चाहते हैं,
प्रोत्साहन देना चाहते हैं, हौसला अफजाई करना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा जीनियस है, डीएम बनने वाला है, मैंने कहा कि तेरा बाप काश्तकार, तेरा खानदान नीचा, तू क्या डीएम बन पाएगा, चपरासी भी नहीं बन पाएगा। वो बच्चा अंदर से ऐसा टूट जाएगा कि जो डीएम बनने वाला था वो चपरासी भी नहीं बन पाएगा, हौसले उसके पस्त हो जाएंगे। मदरसे के बच्चे बहुत ब्रॉड माइंडेड अब आज इसलिए नहीं हो रहे हैं, आला हजरत का गुलाम कोई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आला हजरत को इतना प्यार उसके वालिद ने दिया, इतना पढ़ाया कि सवाल करने के आदी हो गए। तो अब सवाल करके पढ़ने के जमाने ही में राइटर बन गए, मुसन्निफ बन गए। और हम लोगों को जैसा आदमी आजकल मदरसे का टीचर बना है, इतना बच्चों को मारते हैं, इतना डांटते हैं, इस कदर उलट पुलट कहते हैं तेरा खानदान खराब है, तू ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है, क्या तू पढ़ पाएगा, इस कदर लानत मलामत। हुजूर ने कहा था, किसी मदरसे की दीवार में मैंने ये हदीस पाक लिखी भी नहीं देखी, हुजूर ने कहा है बशरू वला तुनफिरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू। मुस्तफा कहते हैं खुशखबरी दिलाइए, शौक दिलाइए, नफरत मत दिलाइए, आसानियां पैदा कीजिए, मुश्किल में मत डालिए। बशारत ये दिलाइए कि जो गबी है, कुंद ज़हन है, जो कुछ बनने के काबिल नहीं है, उसको कहिए कि अरे मैं तो देख रहा हूं तेरे अंदर झांक के कि तू तो डीएम बनने वाला है, तू तो मुदर्रिस बनने वाला है, तू तो बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला मुहद्दिस बनने वाला है, तू तो फकीह बनने वाला है, तू तो जबरदस्त राइटर बनने वाला है, तू तो जबरदस्त खतीब बनने वाला है। मालूम है जो अंदर से कुछ नहीं बनने वाला होगा, उस्ताद की ज़बानी ये हौसला कुन जुमले सुनने के बाद वो मेहनत बढ़ा देता है, अगर नहीं मुहद्दिस तो कम से कम एक आम आलिम दीन जरूर बन जाता है। और इतनी कदर उधेड़ी थी किया कि पाला पटक के रख दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। ये कसूर हमारा उसमें रहता है, हमारी मलामत करने का, नफरत फैलाने का और उनको कोसने का। कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं कोसे, तुम क्या करेगा, तुम क्या बनेगा। हदीस में आया है अकरीमू औलादकुम, रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों की इज्जत करो। इज्जत का ये मतलब नहीं कि अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाओ हाथ बंद करके और अपने बच्चों के लिए साहब आप उनके गुलाम बन जाओ। नहीं, इज्जत का मतलब है उनकी इज्जत नफ्स का एहतराम करो, उनको लानत मलामत मत करो, उसको डरपोक मत बनाओ, उसको बुज़दिल मत बनाओ, उसकी इज्जत करो, अल्लाह की नेमत समझो। अल्लाह ने हमें औलाद दिया है, करोड़ों लोग हैं जिसके पास औलाद नहीं है। उसकी पेशानी को चूमो, जब तक वह 5 साल से पहले है, पेशानी को चूमो, सीने से लगाओ, खूब प्यार दो, खूब 5 साल के बाद 7 साल के ऊपर हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो, जब 10 साल का हो मार के नमाजी बनाओ, 10 साल से ऊपर का हो जाए एक गुलाम की तरह उससे सलूक करो। ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, ये किताब वहां रखो, इतनी मेहनत करवाओ वो एक्टिव हो जाए। 7 साल से पहले इतना चूमो, इतना सीने से लगाओ, इतना प्यार दो कि बच्चा अपने बाप को अपना दोस्त समझने लगे, बाप से खुल के बातें करे, हर बात को शेयर करे, ताकि बच्चे का हौसला बुलंद हो जाए। और 10 साल के बाद वो प्यार नहीं चुमा चाटी वाला, 10 साल के बाद एक गुलाम की तरह उसके साथ सलूक करो। ये पानी लाओ, ये बिस्तर बिछाओ, ये कपड़ा बदलो, रात वाला कपड़ा पहनो, सुबह नमाज वाला कपड़ा पहनो, दरसगाह वाला कपड़ा पहन के जाओ, वहां से आने के बाद वो कपड़ा खोलो, ये आम कपड़ा पहनो। ये आजकल हम मदरसों में कहते हैं तो बच्चा क्या बोलता है, हजरत बहुत तंग करते हैं, कैसे होगा। स्कूल में 5 बार ड्रेस बदला जाता है बच्चों का, एक क्लास का ड्रेस अलग, वहां से आया खेल का ड्रेस अलग, रात में स्लीपिंग ड्रेस अलग, स्टडी का ड्रेस अलग, 5 बार, ताकि बच्चा एक्टिव रहे, सुस्त न रहे, कामचोर नहीं रहे। मदरसे के 90% बच्चे कामचोर, सुस्त और काहिल। हम लोग जो मदरसे में पढ़े हैं, कॉलेज में भी पढ़े हैं, लेकिन जब हमारा टीचर आलू की खेती करवाता था, हमारे मदरसे में गुलाब का एक जबरदस्त गार्डन था, शहर स्कूल कॉलेज के सारे बच्चे आते थे, शहर के किनारे मदरसा था, वो सब आके फोटो लेके, आज से 40 साल पहले वो लेके जाते थे। इतना जबरदस्त गार्डन था, कोई नौकर माली नहीं था, वो सब मदरसे के बच्चों से करवाते थे। साल भर आलू, हम लोग मदरसे की जमीन खाली थी, उसमें आलू उपजाते थे और खाते थे। उस वक्त तो बड़ा बुरा लगता था कि हजरत हम पढ़ने आए हैं और आप कह रहे हैं आलू लगाओ, उसमें खाद डालो, मिट्टी चढ़ाओ, फूल तराशो, उसमें साफ चाय की पत्ती उसमें डालो,
بہت برا لگتا تھا، لیکن آج میں کہتا ہوں احسان اس ٹیچر کا تھا جس نے ہمیں ایکٹیو بنانے کے لیے ہمیں باغبانی اور ہمیں صاحب ایگریکلچر کا فن سکھاتا تھا تاکہ ہم ایکٹیو رہیں، سست نہ رہیں، بلڈ سرکولیشن بنتا رہے۔ اس وقت بوجھ لگتا تھا چونکہ بڑی سوچ نہیں تھی، اس وقت یہی سوچتے تھے کہ کلاس میں پڑھیں اس کے بعد آ کے اپنا سو جائیں۔ اب فجر میں کوئی اٹھائے نہیں، اذان کوئی اٹھانے آتا تھا ڈنڈا لے کے، بڑا برا لگتا تھا۔ اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا بدتمیز بےہودہ، وہ اپنے استاذ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا تھا۔ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ بچہ جو اپنے استاذ کو آنکھ دکھلاتا ہے۔ ہر مدرسے میں 2-4 بچے ایسے ہوتے ہیں خبیث مردود قسم کے جو اپنے استاذ کو آنکھ دکھاتے ہیں، جو اسے نماز فجر کے لیے اٹھاتا ہے وہ اس کو آنکھ دکھا دیتے ہیں۔ استاذ مارے اپنی عزت بچانے کے لیے اٹھانا چھوڑ دیتے، جاؤ تم نماز پڑھو، جانور بنو کے، گدھا بنو کے، تم گھڑی ساز بنو کے، صاحب بلچا اٹھانے والا بنو، تم جانو تمہارا کام جانے، ہم اپنی عزت کو بچائیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اسکول میں یہ پولیس والے کو جتنی محنت کرواتے ہیں وہ لوگ اس کا 1/100 محنت بھی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ رات 4 بجے اٹھنا ہے، بس نہیں لینا ہے، تنخواہ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے 50,000 روپے مہینہ، اتنا کام کرواتے ہیں ٹریننگ کے پیریڈ میں 10% بچے نوکری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور باقی بچتے ہیں 90% وہ جب محنتوں کے عادی ہوتے ہیں، تاکہ جس ٹائم میں جوتا پہن کے سونا ہے، جس ٹائم میں ویسل بجے چلے جانا ہے، تاکہ تم دیش کے رکشک ہو، جس وقت دشمن کا اٹیک ہوگا تو اسی حالت میں دشمن کو کرارا جواب دینا ہے۔ اسی لیے تم چست بن کے رہنا ہے، سست بن کے نہیں رہنا ہے۔ یہ عالم دین سب سے بڑی ڈیوٹی اس کے ذمہ ہے۔ ڈی ایم کے ذمہ ڈسٹرکٹ سنبھالنا ہے، بی ڈی او کے ذمہ بلاک ڈیولپمنٹ بلاک کو سنبھالنا ہے، صاحب جے کے سامنے ایک بلاک کو سنبھالنا ہے، ان کے سامنے دین مذہب کو سنبھالنا ہے، لوگوں کو جنتی بنانا ہے، فتنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، علم دین کی بہاریں پھیلانا ہے۔ سب سے بڑا کام دین ایمان عقیدے کی حفاظت کرنا، اتنا بڑا کام جس کا ہو، جو رد وہابیہ کرے گا، رد شرک کرے گا، رد کفر کرے گا، اتنا بڑا کام ہے۔ اپنے لوگوں کو اصلاح کا پیغام دے گا، کافروں سے مناظرہ کرے گا، اتنا علم اس کو چاہیے۔ جو نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے ان سارے فتنوں کا جواب دینے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ اتنی ذمہ داری ہے، اور کام کیا ہے؟ سبق بھی ٹھیک سے یاد نہیں کرنا ہے۔ اب طالب علم کے زمانے میں اتنا سونا ہے کہ گیسٹرک کا مریض بن جانا ہے، پھر ساری زندگی گیسٹرک کی دوائی کھاتے کھاتے گزر جانا ہے۔ میں نے مدرسے میں کھانا اچھا نہیں مل رہا ہے، گوشت اچھا نہیں مل رہا، مر جاؤ۔ اگر کھانا اچھا نہیں مل رہا ہے تو اس کو بڑی نعمت سمجھو۔ کوٹواں کا ہم ارب پتی ہیں، میرے پاس 50 بنگلہ ہے، ہو گیا ہے شوگر، ڈاکٹر بولتا ہے اب اگر زندہ رہنا ہے تو چکنی چیزیں کھانا چھوڑ دینا ہوگا، اور اس کو بھوک لگے تو کھاؤ، بھوک رہے تو چھوڑ دو، تیل مسالہ والا سامان چھوڑ دو، چینی کھایا تو شوگر بڑھے گا، مر جاؤ گا۔ بی پی چینی شوگر کے ساتھ آتی ہے، اور وی پی اگر بڑھی، نمک کھاؤ گے تو بی پی بڑھے گی، مر جاؤ گے۔ اب یہ ارب پتی کیا کھائے گا؟ اب یہ ارب پتی کو لمیٹیڈ نمک، لمیٹیڈ چینی، لمیٹیڈ تیل، یہی کھانا تو مدرسے کے بچوں کو ملتا ہے، لمیٹیڈ تیل، لمیٹیڈ مسالہ، لمیٹیڈ مرچ، مگر ابھی غصہ آتا ہے ایسا کھانا کیوں دیتے ہیں؟ اور پھر سماج کے بچے لوگ بھی کہتے ہیں یار یہ مولانا صاحب چندہ کرتا ہے، بچوں کو ٹھیک سے نہیں کھلاتا ہے، اس کو ہر ہفتے میں گوشت دو۔ ڈاکٹر کہتا ہے شوگر ہونے کے بعد زندہ رہنا ہے تو ایک بوٹی کھانا، مہینے میں 1 دن کھانا، اور اگر نارمل رہنا ہے شوگر کو، گوشت ہی چھوڑ دے، چونکہ اب لیور تیرا ویسا نہیں رہا کہ گوشت اس کو بچا لے، اب ویجیٹیبل کھاؤ، کچا سامان کھاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ دوائی کے بغیر زندہ رہو تو رات میں گہری نیند لو، صبح سے لے کے 12 بجے تک پیٹ میں دانا مت ڈالو، یا تو فروٹس کھاؤ، یا کھیرا کھاؤ، یا ککڑی کھاؤ، یا سیب کھاؤ، یعنی صرف کچا سامان، نیچرل سامان کھاؤ، اور دوپہر میں چاول تھوڑا سا لو، دال لو، اس کے بعد رات میں بالکل روٹی لو، اگر دودھ ملے تو تھوڑا سا لے لو، بس زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، بالکل نارمل رہو گے۔ جو کل مرو گے 700 شوگر ہونے کے بعد زندہ رہو گے، وہ اپنے حساب سے ڈاکٹر بولتا ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جب موت آئے گی تو مر کے رہے گا آدمی، مگر وہ ایسا کہتا ہے، اور یہ بات اس کے ڈر سے لوگ کرتے ہیں۔ ارب پیسہ ہے لیکن لمیٹیڈ کھانا، یہی کھانا تو مدرسے کا ہے، تیل کم ہے، مسالہ کم ہے صاحب، اور دوسرے مسالہ جات کم ہے، یعنی جو ارب پتی کھاتا ہے وہی کھانا مدرسے میں کھلایا
جاتا ہے تاکہ تیرا پیٹ درست رہے، تیرا شریر درست رہے، تیرے پاس خطرناک بیماری نہیں آئے اور تیرا سب کچھ چست درست رہے۔ اگر مدرسے کے کھانے کو بوجھ بندہ نہیں سمجھے گا تو پھر یقین جانے 80 سال کے بڑھاپے میں بھی اس کو خطرناک بیماری کھانے پینے والی نہیں ہوگی، چونکہ جو ایک لمبا پیریڈ سمپل کھائے گا وہ آگے جانے کے بعد بھی وہ سمپل کا عادی ہو جائے گا۔ جب سمپل کا عادی ہوگا تو بلڈ کے ساری سچویشن اس کے نارمل رہیں گے، پھر کیا ہے کہ ایک صحت مند اچھی زندگی گزارے گا۔ مگر عام آدمی بھی بچ نہیں بولتا، بچہ بیٹا 10 سال کھا لے اس کے بعد آرام سے کھانا، باپ کو فون کرتا، باپ بولتا کہ چھوڑ دو مدرسہ میں کھانا نہیں ملتا، ٹھیک، مولانا لوگ حرام کھاتے ہیں، ایسے چندہ کرتے ہیں، اپنا اے سی لگاتے ہیں، گاڑی پہ چلتے ہیں اور بچوں کو کھانے پہ دھیان نہیں دیتے۔ وہ دشمن ہے اپنے بچے کا، سماج کے لوگ دشمن ہیں اپنے بچوں کے۔ جو سمپل کھائے گا، ایک ڈاکٹر ہمارے پٹنہ میں پڑھنے کے زمانے میں اس قدر محنت کرتا تھا، سر کے بال اڑنے لگے تھے، ٹوٹی چپل پہن کے MBBS اور MD بھی بنا دیا ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں، زبردست MD، سارا پورے شہر میں سب سے بڑے ڈاکٹر میں گنتی ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں اتنا پڑھا کہ سر کے بال اڑنے لگے، سر میں تیل لگانے کی فرصت نہیں تھی، اتنا اسٹڈی کرتا تھا، ٹوٹ ہوائی چپل پہنتا تھا، جبکہ وہ زمیندار گھرانے کا بچہ تھا، 100 بیگھہ زمین اس کے باپ کے پاس، لیکن اس قدر پڑھنے میں مست رہتا تھا، صرف کتاب 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 کتاب، کہ کالج کتاب کالج کتاب، باقی چپل کیسی ہے، سر میں تیل ہے کہ نہیں ہے، کنگھی ہے کہ نہیں ہے، کچھ نہیں، صرف پڑھتا تھا۔ آج ایک بہت بڑا سرجن ہے اپنے شہر کا، اور ایک نام ہے، ایک نیم چل رہا ہے، ایک فیم چل رہا ہے اس کا، اور دولتوں کے انبار لگ گئے ہیں، اور یہاں پڑھنے کے زمانے میں ہی چٹک مٹک کھانا ہے، 10 برکاتی ٹوپی بدلنا ہے، قرآن خوانی کو اپنے لیے صاحب بہت بڑی نعمت سمجھنا ہے، قرآن پڑھا اور بریانی کھایا، اور صاحب پڑھنے کے زمانے میں کپڑا کریچ نہیں ٹوٹنا چاہیے، پر اس طرح یہ ایک غلط صحبتوں کا نتیجہ ہے۔ ان بچوں کو بتانا ہوگا پڑھنے کے زمانے میں جیسے ملے کھا لو، جو کپڑا ملے پہن لو، اگر کہیں قرآن خوانی میں نذرانہ ملا 100 روپے، اس 100 روپے سے موبائل ریچارج مت کرواؤ، اس 100 روپے سے کتاب خرید لے، 5 کتابیں اگر درسگاہ میں 50 ایکسٹرا خارجی کتاب میں پڑھ لے۔ مدرسے کے بچوں کی 80% نہیں 95% بچوں کی تحریر اچھی نہیں ہوتی ہے اردو کی۔ اگر ہماری تحریر اردو کی اچھی ہے تو ہم نے اسکول میں پڑھا، اگر میں انگریزی بولتا ہوں میں اسکول میں پڑھا ہوں، میں نے مدرسے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اعداد یا فارسی کی پہلی سے لے کے بخاری شریف تک میں مدرسے میں پڑھا ہوں۔ مدرسے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسکول اور کالج میں ایگزام دے کے میٹرک میں 500 بچوں میں نے ٹاپ کیا ہے، انٹرمیڈیٹ میں یونیورسٹی میں میرا رزلٹ ٹاپ رہا ہے، گریجویشن میں میرا رزلٹ پورے کالج میں ٹاپ رہا ہے، MA میں پورے کلاس میں سب سے ٹاپ رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ مدرسے کا بچہ ہے تو بالکل تھرڈ کلاس پاس کرے گا، نہیں، یونیورسٹی سے لے کے کالج اور اسکول تک ہمیشہ میرا رزلٹ ہائی رہا۔ اسکول کے بچے میری داڑھی کو دیکھتے تھے، میری شیروانی دیکھتے تھے، اور اس داڑھی میں نے کینچی نہیں لگائی کہ صاحب ایک مشت سے کم میں نہیں، بلکہ شیروانی ٹوپی کے ساتھ میں انگریزی میں MA کا ایگزام دینے جاتا تھا تاکہ وہ جانے کہ ایک مولوی آدمی انگلش میں MA کر رہا ہے۔ اس زمانے میں ہم میلاد پڑھنے جاتے تھے، 20 روپیہ ملا تھا مجھ کو 1987 میں 87 میں 20 روپے اس وقت ملے تھے۔ میں نے وہاں سے آنے کے بعد فوری میں نے کتاب خرید لی، عید کی نماز پڑھانے میں گیا ایک جگہ، ہم کو 100 روپے نذرانے ملے، وہاں سے آنے کے بعد انگریزی کی ایک بڑی ڈکشنری 100 روپے کی، آج کا وہ 2000 روپے ہو گئے، یہ 1987 کی بات ہے۔ اس زمانے میں نے انگریزی کی ڈکشنری میں نے خرید لی۔ میں چاہتا تھا کہ جو پیسہ ملے اس سے میں کتاب خریدوں، تو پھر اسکول کا مینٹین کرنا ہے، مدرسے کا مینٹین کرنا ہے، اس کو پڑھنا لکھنا ہے۔ مدرسے کے بچے 95% تحریر کمزور ہوتی ہے، اس کی مفتی بھی بن گئے، فتویٰ لکھتے ہیں، علم بہت زیادہ ہے، مگر فتویٰ کی تحریر دیکھیں لگے گا کوئی 5 کلاس کا بچہ لکھ رہا ہے، 5 کلاس کا بچہ لکھتا ہے، چونکہ تحریر پہ زور نہیں ہے، خارجی کتابوں کو پڑھنا پڑے۔ علامہ رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ رئیس القلم کہلاتے ہیں، اشرفیہ میں پڑھے ہیں، وہاں سے فارغ ہوئے ہیں، لیکن اشرفیہ نے اس کو رئیس القلم نہیں بنایا۔ 5 کتابیں ہیں درسگاہ میں، بس اس کے علاوہ وہ 50 کتابیں ایکسٹرا پڑھتے تھے، خارجی پڑھتے تھے، الگ سے پڑھتے تھے۔ وہ کتاب سلیبس میں ہے 5 کتاب، 50 کتابیں الگ سے پڑھتے تھے۔ ہمارے کورس میں رہتا تھا 5 کتاب، 1 گھنٹے میں محنت کیا، سبق یاد کر لیا، اس کے بعد جو ٹائم بچتا تھا اس میں اردو ادب پڑھتے تھے، انگریزی ادب پڑھتے تھے، ہندی ویاکرن پڑھتے تھے، اس وقت میں ہسٹری سویس جغرافی پڑھتے تھے، تب کچھ سوجھ بوجھ انگریزی کی
کی، ہندی کی، اردو کی کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہو سکی ہے، خارجی کتابوں کے پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے اور پیسہ چاہیے. تو مدرسے میں چونکہ اس پر زور نہیں دیا جاتا ہے اس لیے، اور قرآن خوانی لوگ زیادہ کرتے ہیں، 10 بچہ چاہیے، 20 بچہ چاہیے، 25 بچہ چاہیے. بچے دیکھنے میں لگتے ہیں 30 بچے فارغ ہو گئے، مگر حضرت نے کیا کہا 5 بچے ایسے ہیں جو ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیا ہے. اور باقی بچے کیسے ہیں؟ وہ تراویح میں پڑھاتے ہیں تو آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے آ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے آ رہے ہیں، اور جہاں لائن ملی تو آگے بڑھ گئے، نہیں لائن ملی تو رکوع میں چلے گئے. یہ سب تو ہوتا. اور کبھی کبھی پوری سورت کو چھوڑ دیا. ہم امام تھے مسجد میں، ہم حافظ نہیں ہیں، ہم اگرچہ 10 پارے قرآن ہم نے رٹ لیا تھا مگر بعد میں محنت کے در سے نہیں یاد کر پائے. وہ عالم بننے کے بعد اگر صبر کر لیے ہوتے تو اب حافظ قرآن ہو گئے ہوتے. ہم پورا 10 تو رٹ ہی لیا تھا، لیکن ہم پورا قرآن نہیں رٹے. امام تھے چنئی میں، ایک حافظ کو رکھا، ایک پوری سورت کو غائب کر دیا. ہو کوئی مقتدی تو نہیں جانا، مگر ہم نے پوچھا ان سے، مولانا صاحب حافظ جی سورہ دخان کا کیا ہوا؟ سورہ دخان کا کیونکہ سورہ دخان ہم کو زبان نہیں آتی، اس کا بلا حضرت کیا کیجیے گا چلیے گا. اس طرح سے بے شمار لوگ ہیں جو بہت ساری صورتیں کھا جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ محنت نہیں، بس پگڑی لپیٹ لیا ہو گیا. یہ ابھی صرف علم حاصل کرنے کا طریقہ سیکھے ہیں. روزانہ 5 پارے پڑھنے میں لگیں گے. ہم لوگوں کو تو لگ جاتا ہے 2.5 گھنٹہ، کیونکہ ایک پارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے. آپ کچھ لوگ 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں تو وہ جانے وہ ولی ہوں گے، اپنا پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ بس اللہ خبیر بما تعملون ہو گیا، پڑھ لیا اپنا. یہ ایک آدمی کو دیکھا میں نے مدینہ شریف میں، ہاں ہمارا ختم ہو گیا. ہم لوگوں کو 40 منٹ لگتا ہے ایک پارہ پڑھنے میں، 40 منٹ. اور جو اچھا حافظ ہے چاہے جتنی اسپیڈ میں پڑھے مگر مخارج کے ساتھ تو پڑھنا پڑے گا اس کو. عین غین قاف غین غاد تو نکالنا پڑے گا. اگر نہیں نکالے گا تو چوب ہاں ہم نے ختم کر لیا. جیسے مدرسہ کا بچہ قرآن خوانی میں گیا، کوٹوا میں بولا کہ 5 ختم کرنا پڑے گا، یہ بولا ہم 10 ختم کر دیں گے. وہ ادھر گھما اپنا بنا رہا ہے، وہ چائے صاحب ملائی بنا رہا ہے، اور ادھر سے لوٹ گیا، بولا ہاں کتنا ختم ہوا؟ بولا 10 ختم ہو گیا. بولا واہ ماشاءاللہ، ایک بھی ختم نہیں ہوا. بتائیے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ 10 ختم 20 ختم نہیں. میرے مہمان، آپ مہمان رسول ہیں، میرے گھر میں قدم رکھ دیا، میرے باپ کو اللہ معاف کرے آپ کے قدم کی برکت سے. بس جتنا ممکن ہو اچھا سے قرآن پڑھ دیجئے اور میرے باپ کی روح کو ثواب پہنچا دیجئے. بس اتنا ہی کہیے. ختم کی شرط لگائیے گا تو آپ بولیے 5، بولے گا 25 کر دیں گے، کیونکہ آپ سے 20 زیادہ چالاکی ہے. یہ 3 بار قل اعوذ باللہ شریف پڑھے گا، ایک ختم کا سبب. یہ 100 بار پڑھے گا تو 100 بار پڑھنے میں کتنا ختم ہو گیا؟ اب جوڑ لیجئے. یہ 100 بار پڑھنے میں 10 منٹ لگتا ہے تو قل اعوذ باللہ شریف 100 بار پڑھنے میں 10 منٹ لگتا ہے. یہ 10 منٹ میں پڑھے گا، بولے گا ہاں ہم نے 30 ختم قرآن کر دیا آپ کے لیے. بس ہو گیا، وہ خوش ہو گیا. اور یہ غلط بھی نہیں ہوا کیونکہ 3 بار قل اعوذ پڑھنے کے سبب ایک ختم قرآن کے برابر ہوتا ہے. مگر غلط اس معنی کر ہوا کہ جو وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں ہے، یہ اپنے ٹریک حساب سے بیان کر دیا اس کو. تو اب اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں. اب صاحب کیا ہے کہ قرآن صحیح سے پڑھیں، 5 پارے ڈیلی حافظ پڑھے. رمضان کے دن میں اس کو رات بھر جاگنا نہیں پڑے گا چھت پہ، اور سب سویا اس کونے میں جا کے رٹنا نہیں پڑے گا. میں کہتا ہوں بنداس ہو کے تراویح سناؤ. رمضان میں روزے رکھو، محراب پہ زبردست ڈھنگ سے پورا قرآن سناؤ، اور رات میں گہری نیند لو. 1000 بار درود شریف بھی پڑھو صبح شام. رمضان کا مہینہ ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے. اور تمہاری ساری انرجی قرآن رٹنے میں، اور لوگوں کے سامنے ہم ذلیل نہ ہوں، اس قرآن صحیح سے سنا دیں. اسی میں عبادت سمجھ کر کے، رمضان کے لمحے کو قیمتی سمجھ کے نہیں، سارا ٹینشن ہے کہ قرآن سنا دیں، بس ہوا ہلکا ہو گئے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور ایک بندہ تراویح سناتا ہے، رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، کیا روزہ چھوڑ کے وہ قرآن پاک تراویح سنائے؟ اعلیٰ حضرت کا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن پاک تراویح میں سنانے یہ فرض نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. تم کو کون بولا حفظ تراویح سناؤ؟ تو تم سورہ تراویح پڑھ لے اپنا، مگر رمضان کا روزہ رکھ. روزہ چھوڑ کے کوئی تراویح قبول نہیں ہوگی، کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے، تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے. تم پیسہ کمانے کے لیے روزہ چھوڑ کے تراویح سنانا چاہتا ہے. ذلیل سکے کی خاطر روزہ جیسا عظیم فرض کو چھوڑ کے صرف 2 ٹکا کمانے کے لیے، تراویح سنانے کے لیے روزہ چھوڑنا چاہتا ہے. اب
5 पारा डेली मामूल बना ले, उस वक्त तक मैं नहीं खाऊंगा, चाय नहीं डालूंगा जब तक कि 5 पारा ना पढ़ लूं। मालूम है रमजान में वो कुरान नहीं भी देखेगा तो भी ऐसी हिम्मत के साथ कुरान सुनाएगा कि एक बार भी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं हर हाफिज को ये कहता हूं कम से कम 5 पारे का मामूल डेली का आप बना लें। नहीं 5 पारा होता 3 पारे का मामूल आप डेली बना लें कि पढ़ना ही पढ़ना, उसके बगैर चाय तक नहीं पीनी है। एक ब्राह्मण प्रोफेसर था हमारा MM पढ़ाने वाला, वो कहता था शहरयार उस वक्त तक मैं दाना नहीं डालता हूं जब तक कि मैं राम का नाम नहीं ले लेता हूं। और आंख भीग गई उसकी। मैंने कहा देखिए एक हिंदू गैर मुस्लिम मुशरिक काफिर ये राम से इतनी मोहब्बत कर रहा है। वो कहता, हम लोग जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए उनके पास अंग्रेजी का, और पढ़ाने के बाद वो कहते थे अब तक मैं कुछ नहीं खाया हूं क्योंकि जब तक मैं पूजा न कर लूं, राम का नाम नहीं ले लूं, उस वक्त तक मैं अपने पेट में एक अन्न नहीं डालता हूं। अब 11 बजे फुर्सत मिल गई, अब वो ब्राह्मण जाएगा पूजा उजा करेगा तब वो दाना डालेगा। मैंने कहा बताइए क्या ये गैर मुस्लिम काफिर जहन्नमी ऐसी सोच रखता है? ये मुसलमान भी ऐसी सोच बना ले, उस वक्त तक अन्न नहीं डालूंगा जब तक कि मैं नमाज फजर अदा न कर लूं, उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं सूरे यासीन सूरे रहमान की तिलावत न कर लूं, उस वक्त तक मैं दाना नहीं डालूंगा जब तक कि मैं दलाइल खैरात शरीफ की एक मंजिल नहीं पढ़ लूं, उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं 1000 बार नबी पे दरूद नहीं पढ़ लूं। दूसरों से सबक हासिल करना चाहिए। दूसरे काफिर मुशरिक वो साहब अपनी जिंदगी का एक अपना स्टाइल बनाया हुआ है, और हम लोग हैं अल्लाह के मानने वाले, कोई स्टाइल ही हमारा, जबकि सब कुछ हमको इस्लाम ने सिखाया है। 1 मिनट पहले रोजा खाना पीना हलाल, 1 मिनट के बाद खाना पीना हराम। 4:25 पे सहरी का आखिरी टाइम है तो 4:25 से पहले बीवी हलाल, दाना हलाल, पानी हलाल। 4:26 पे बीवी हराम, दाना हराम, पानी पीना हराम। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट पहले हलाल। इस कदर 1 मिनट का जो महत्व इस्लाम ने बताया है, काश मुसलमान वक्त का पाबंद हो जाए तो जन्नत तो इसको मिलेगी वहां, दुनिया में भी तरक्की की शाहराहों पे सबसे पहला कदम मुस्तफा के गुलामों का होगा। जन्नत मिलेगी वहां, यहां भी इससे बड़ा इंजीनियर, इससे बड़ा डॉक्टर, इससे बड़ा साहब सुपरवाइजर, इससे बड़ा बैरिस्टर कोई नहीं होगा अगर ये 1-1 मिनट का सही इस्तेमाल करें। बस आखिरी बात, दोस्तों ने मेहनत की, दिमाग जलाया कि आज तक जो कोई नहीं किया है वो काम मैं करूंगा। ऐसा नहीं कि जो कर लिया है उसी को करूंगा, नहीं, जो कोई नहीं किया है वो करूंगा। मेहनत की, किताब लिया, समंदर में घुसा, दिमाग जलाया। 5-10 साल के बाद दुनिया को एक नई थ्योरी दे दी, सरफेशियल टेंशन यानी सतही तनाव का, कि 2 समंदर मिलने रहे, एक तनाव है, एक दीवार है, एक बरज़ख है। उस तनाव को अपने हिसाब से हजारों टाइप से डिफाइन किया। दुनिया के वैज्ञानिकों ने खूब सराहा, खूब वाहवाही की। इसी दौरान एक मुस्लिम स्कॉलर से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कोस्टो साहब आपने दिमाग जलाया, एक नई चीज दुनिया वालों को आपने बताया कि दोनों पानी के बीच में एक बैरियर है, दीवार जो मिलने नहीं देती है, अनसीन वॉल, गैर मरई दीवार है जिसको आंख देख नहीं सकती है, मगर है वो दीवार एक अजूबा चीज, हम लोग अब तक जानते नहीं थे, आपने बताया है। मगर कोस्टो साहब हम लोग मुसलमान हैं, कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम है, किसी बंदे ने नहीं लिखा है, ये कलाम हमेशा से है। मगर हमारे पैगंबर पे 1400 साल पहले ये कलाम जमीन में नाजिल हुआ है। नुज़ुल के एतबार से 1500 साल हम बोलते हैं, वरना वो तो है हमेशा से, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, वो कलाम हमेशा से है। मगर हमारे पैगंबर पे 1400 साल पहले नाजिल हुआ है। उस वक्त में कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं थी। एक आयत में पढ़ता हूँ, उसको आप गौर से सुने, उसका मीनिंग में बताता हूँ, फिर आपका ज़मीर जो बोले वो हमको आप बताइए। इन्होंने कहा कि हमारे कुरान में 114 सूरतें हैं, एक सूरत सूरह रहमान है। उस रहमान में अल्लाह कहता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। सूरज और चांद अपने एक अंदाजे से है। और आगे बढ़ता चला गया, अल्लाह फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। वो अल्लाह है जो सूरज और चांद को एक अंदाजे से रखा है, ना आगे ना पीछे हो सकता है, ना एक दूसरे को छू सकता है। ये समंदर को अल्लाह ने बहाया है जो देखने में लगता है दोनों बराबर हैं, लेकिन बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, उन दोनों के बीच में एक दीवार है
جو دیوار دونوں پانی کو ملنے نہیں دیتی ہے، کوسٹو اچھل گیا، کہا جس دیوار کی بات میں نے پتہ لگایا ہے میرے سے پہلے کوئی ویگیانک نہیں جانتا تھا، اگر یہ دیوار کی بات اگر قرآن میں موجود ہے، یہ 100% یہ بات سچ ہے کہ یہ کلام کسی آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آئی ایم فرسٹ میں پہلا آدمی ہوں جس نے ریسرچ کیا ہے کہ دونوں نمک نمکین اور میٹھے پانی کے بیچ میں ایک دیوار ہے، میں پہلا آدمی ہوں، میرے سے پہلے کسی نے پتہ نہیں لگایا۔ اگر یہی بات قرآن میں 1500 سال پہلے سے موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام دنیا کے بنانے والے رحمان کا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب سچ سامنے آ گیا تو کوسٹو کو مان لینا چاہیے یہ رام گیری جیسے خبیث کا کیا مہتو ہے، یہ نپور شرما جیسی خبیثہ کا کیا ویلو ہے، یہ کملیش تیواری جیسے مردود کا کیا ویلو ہے، یہ ڈاسنا کے اتی نرسنگانند جیسے جاہل مردود کی کیا حیثیت ہے، یہ 2 ٹکا کمانے کے لیے گھنٹی بجانے والا یہ کیا جانے قرآن کون ہے، کیا ہے، مصطفیٰ کون ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ یہ پڑھنے والا کوسٹو اپنے زمانے کا سب سے بڑا سائنس تھا۔ میں کہتا ہوں یہ خبیث جب بات کرے تو پروٹیسٹ مت کر، ان خبیث مردود جاہل کو ہیرو مت بنا، اور پھر تم جب ایسی باتیں کرے تو تم اپنے در و دیوار میں لکھ دے کہ گاندھی نے حضور کے بارے میں کیا کہا، ڈاکٹر رام کرشن نے حضور کے بارے میں کیا کہا، آئنسٹائن نے حضور کے بارے میں کیا کہا، نیپولین بوناپارٹ نے حضور کے بارے میں کیا کہا۔ یہ مردود شرمندہ ہو جائے گا جب گاندھی جیسا فادر آف نیشن وہ نبی کی تعریف کر رہا ہے، جب آئنسٹائن جیسا ویگیانک وہ مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے، جب رام کرشن راؤ جیسا میسور کا پروفیسر وہ مصطفیٰ کو لاجواب کہہ رہا ہے۔ یہ خبیث مردود ذلیل ہو جائے گا کہ اسی برادری کا آدمی میرے پیغمبر کی توہین کر رہا ہے اور اس سے بڑا برہمن مصطفیٰ کی تعریف میں کہتا ہے the personality of Muhammad it is most difficult to get into the whole truth of it۔ اس روئے زمین کا سب سے لاجواب انسان محمد عربی ہے جس کی شخصیت کی تہ میں اترنا بہت مشکل ہے، ان کا ہر دن لاجواب، ان کے ہر تعلیمات لاجواب، ان کے ہر ارشادات لاجواب۔ اس پرتھوی کا سب سے مہان نتم انسان محمد عربی کی یہ رام گیری جیسا آدمی ان خبیثوں کی بکواس پہ کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے اس کو ہیرو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک رام گیری مصطفیٰ کی توہین کی، گاندھی کا قول پیش کیجئے، آئنسٹائن کا قول پیش کیجئے، ڈاکٹر رام کرشن راؤ کا قول پیش کیجئے، ان کی بات بتائی کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے دھول کے برابر رام گیری جیسا آدمی نہیں ہے، ان لوگوں نے میرے پیغمبر کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ کوسٹو جو اتنا بڑا ویگیانک ہے فرانس کا کہ جو لوگ سائنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا قد اس کا اونچا ہے، وہ آدمی سچائی کو سویکار کرتے ہوئے کہا جب یہی بات 1500 سال سے موجود ہے تو دنیا گواہ ہے کہ کوسٹو کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام بن رہا ہے۔ کوسٹو نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی جب قرآن کی آیتوں میں غور کیا ہے تو کافر مسلمان ہو گیا ہے۔ اگر مسلمان غور کرے گا آیتوں میں تو پتھر دل اس کا نرم ہو جائے گا اور بہت جینٹیلیٹی اس کے اندر آ جائے گی، چونکہ صرف رٹ لیا بس کھیل ختم ہے۔ رٹنا کمال نہیں، لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ کہتا ہے قرآن ہم نے اسی لیے اتارا ہے برکت والی کتاب تاکہ آیتوں میں غور کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ بے وقوف نہیں کرے گا، بے وقوف تو مذاق اڑاتا ہے، عقل مند جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں گے۔ عقل مند مختصر ہیں، جنتی بھی مختصر ہیں، اچھے لوگ دنیا مختصر ہیں، جہنم میں تھوک پہ تھوک لوگ جائیں گے۔ ان پر ترس مت کھائیے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے جو رات میں اٹھ کر کے نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ وہ جو نہیں آتے ہیں تو وہ تو چھوڑیے، جو آتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، جو حفظ کرتے ہیں، جو عالم بنتے ہیں، جو جلسہ کراتے ہیں، جو جلسے میں بیٹھ کے سنتے ہیں، جو مدرسہ چلاتے ہیں۔ اسکول کالج تو 2 پیسہ کمانے کا بزنس ہے، وہ مدرسہ ہی ہے جو بھیک مانگ کے مہمان کو کھلا کے حافظ عالم بنا کے قوم کے حوالے کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کالج کھول کے کروڑوں کماتے ہیں بزنس مین ہے، اور جو زکوٰۃ خیرات بھیک مانگ کے مدرسہ چلا کے پبلک کو عالم حافظ دیتے ہیں وہ دھنوان ہیں، بدھیمان ہیں، وہی قابل صد احترام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو قبول فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. The Quran has been revealed to read it, to understand it, to consider in it, to act upon it. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، غور کیا جائے، اس میں جو فرمان ہے اس پر عمل کیا جائے، پھر یہ میسج دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ چار بڑا کام ہے: پڑھنا، سمجھنا، خود عمل کرنا، دوسروں کو عمل کی دعوت دینا. یہ بڑے پلان کے تحت قرآن نازل ہوا ہے. اور جب تک یہ کام دنیا میں ہوتا تھا حکمرانی تھی مسلمانوں کی، اور جب سے لوگوں نے کھاڑی گاڑی، چھکڑا، مشین، لوم، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، مکان کا جب مقابلہ شروع کیا وہ باتیں ختم ہو گئی. اب کھانا، بیمار پڑنا، پخانا، 10واں کا کھانا، 40واں کا کھانا، 20واں کا کھانا، 30واں کا کھانا، برسی کا کھانا، 12ویں کا کھانا، 11ویں کا کھانا، 6ٹھی کا کھانا، اور صاحب برسی کا کھانا، عرس کا کھانا، کھانا پخانا، بس ہو گیا. اب جب یہی ہوگا، ہم لوگ کھانے کے لیے پیدا ہوگا تبرک، اور ہم لوگ چڑھاتے ہیں دیوبندی کو کہ تم کالا کوا کھاتا اور ہم حلوہ کھاتا ہے. کیا کھاتا؟ تو یہ چلو ٹھیک ہے، چڑھا دیا اس کو، کالا کوا تم مبارک ہو، ہم کو حلوہ مبارک ہو. لیکن ایسا نہیں کہ حلوہ کھاتے کھاتے مر جاؤ، سارا کام چھوڑ دو. وہ مدرسہ چلائے، کالج چلائے، اس مسافر خانہ کھولے اور ہم لوگ حلوہ ہی کھاتے رہے. وہ تب بولے گا تم لوگ حلوہ خور، حلوہ کھاؤ، ہم لوگ مدرسہ والا ہے، 100 کمرے کا مدرسہ بنانے والا. تو جو کرتا ہے وہ جانے، جہنم جائے. اللہ نے ہم کو ایمان دیا، اعلیٰ حضرت کا دامن دیا ہاتھ میں، غوث پاک کا غلام قادری بنایا، بس اللہ کا کروڑوں احسان ہے. مالک تو نے مجھے ایران میں کسی خمینی کی اولاد نہیں بنایا، ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ چلنے والا تو نے مجھے پیدا کیا. سبحان اللہ، تیرا کروڑوں احسان. جب کروڑوں احسان ہے تو گھمنڈ کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک ایشو ہے شکر کا. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو چاہتا مجھے برہمن گھر میں پیدا کر دیتا، لیکن نہیں پیدا کیا، مسلمان سنی گھر میں پیدا کیا. جتنا بھی شکر ادا کروں تیرا کم ہے. اس پر غور کریں گے تو سجدہ شکر ادا ہوگا. اگر غور نہیں کریں گے تو پھر آپ گھمنڈ کریں گے، اترائیں گے ہم ٹناٹن ٹی ٹی ایس ہیں، اب پتہ چلا 5 دن کے بعد وہ وہابی دیوبندی ہو گیا. روزانہ ہوتا رہتا ہے ایسا آدمی. اب اس ٹناٹن سنی ہے، سعودی عرب نوکری کرنے گیا، وہاں سے پلٹ کے آیا، وہابی ہو گیا. ساری زندگی مولانا بن کے رہے کہ صاحب ہم اہل سنت والجماعت کے مولانا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور ابھی 2 ٹکا کے لیے حضرت امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہیں، ان کو دادا گیری ان پر صحابہ کرام کی طرف منسوب کر رہے ہیں. یعنی جب کوئی نہیں پوچھ رہا، گھاس نہیں ڈال رہا ہے، تو سوچتا ہے چلو ایسا بول کر کے کہیں 1-2 بڑا کام کو بلا لے اور ہمارا کام چلے. ساری زندگی دوسروں کو کھانا کھایا، ابھی 70-75 سال کی عمر میں اللہ اللہ کرنا چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیے، تسبیح درود پڑھنا چاہیے. جو زبانی میں تب مقرر آدمی نماز 5 ٹائم پڑھ لے، یہ بہت بڑی بات ہے. باقی وہ 1000 2000 5000 بار تسبیح کہاں سے پڑھے گا؟ جو 70 سال میں نہیں کیا وہ 70 سال کے بعد ابھی کم سے کم مرا نہیں ہے تو اللہ اللہ کرنا چاہیے. قرآن پاک 10 دن میں ختم کرنا چاہیے. جو قرآن پڑھ کے بھول گیا ہے اس کو بڑھاپے میں یاد کر کے مرنا چاہیے. نہیں، وہ صحابی رسول کو گالی دے رہا ہے، علامہ صاحب کے خلاف بول رہا ہے، وہ کچھ نہیں کیا، وہ کچھ نہیں کیا. تم کیا کیا؟ تم تقریر کیا، ٹکا کمایا، کھایا. اس بندے نے تو جو کتاب لکھی ہے کروڑوں مسلمان پڑھ کے اپنے آپ کو بدعقیدگی سے بچاتا رہے گا. جو کتاب اس نے لکھ دی ہے وہ کتاب کروڑوں پڑھتے رہیں گے، سنی بنتے رہیں گے، نجدی وہابی گستاخ کو پہچانتے رہیں گے. تم کیا کیا ہے؟ بس نہیں کچھ ہو رہا ہے تو دکان چلانے کے آخری وقت سوچتا ہے کہ تقریر کر کے بریانی کھا کے مر جائیں. تلاوت کرتے ہوئے مرو، درود پڑھتے ہوئے مرو، دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہوئے مرو. ہم نے علامہ ارشد صاحب کو دیکھا انتقال کے وقت میں 2-4 سال پہلے سے میں نے دیکھا، دلائل الخیرات شریف ہمیشہ ان کے سرحانے وہ کتاب رکھی رہتی تھی. ولی بنانے والی کتاب روزانہ پابندی سے پڑھتے تھے. وہی کتاب جو تاج الشریعہ مرنے کے دن جو انتقال کا دن ہے اس دن بھی اپنے بیٹے مولانا عزت سے کہا کہ ایک منزل پڑھو، جمعہ والی منزل جو ہوتی ہے وہ ولی بنانے والی کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، اس کو پڑھ کے سنے، عصر کی نماز ادا کی، پھر واش روم گئے، وہاں سے آئے، مغرب کا انتظار ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر اللہ اللہ کہتے ہوئے ابدالوں جیسی موت تاج الشریعہ مر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ جیسی موت. میں نے ایک بڑی کتاب میں مطالعہ کیا کہ جو نماز کے انتظار میں رہے اور انتقال کر جائے وہ ابدالوں جیسی موت ہوتی ہے. سرکار تاج الشریعہ اثر پڑھ کے مغرب کے انتظار میں ہے
سخت سیریس تھے، ہاسپٹل میں تھے، وہاں سے آئے تھے اور گھر میں آ کے اثر پڑی، پھر دارالخراج شریف سنی اپنے بیٹے سے پڑھوا کے، اس کے بعد پھر آپ مغرب کے انتظار میں ہیں، جو انتظار نماز میں جو رہتا ہے اور اس وقت روح میں قبض ہو جائے، ابدالوں جیسی موت اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو وہ موت اس مولانا صاحب کو کھوجنا چاہیے، یہ جو ہے جلسہ کھوجنے کے لیے صحابی رسول کو گالی دے رہا ہے، جلسہ کھوجنے کے لیے علامہ صاحب کو الف بک رہا ہے۔ تو کل کیا تھا جو یہاں بیٹھتا تھا ہم لوگوں پہ، اور آج کہاں ہے؟ اس لیے تم اگر بولے گا کہ ہم آج ٹی ٹی ایس ہیں اور مرتے دم تک رہیں گے، یہ غلط۔ جس دن مرنے کے دن تک اگر ٹی ٹی ایس بن کے رہا، مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل رہا، اب وہ دن ہے خوشیاں منانے کا، دل کی ایمان بچا کے چلا گیا۔ ورنہ اس سے پہلے پل پل خطرہ ہے، بے شمار لوگ بدل گئے، کل کچھ تھے آج کچھ ہو گئے، آج سنی تھے کل وہابی ہو گئے، آج نمازی تھے کل مرنے سے پہلے شرابی ہو گئے۔ تو جس دن آدمی حالت ایمان میں مر نہیں جائے، اس سے پہلے خوشی منانے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم احینی مومنا، اے اللہ مجھے مومن بنا کے زندہ رکھ، وہ امیتنی مومنا، مجھے مومن بنا کے موت دے، اور اس کے بعد یہ دولت وولت تو سب برباد کر دے گی۔ اللہم احینی مسکینا وہ امیتنی مسکینا وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ۔ یہ دعا کس کی ہے؟ جو کونین کے خزانے کا مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا۔ خزانے کا مالک مصطفیٰ وہ کہتے ہیں، یا اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مسکین کی حالت میں موت دے، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں مال 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 مال، 11ویں میں مال، 12ویں میں مال، اجمیر میں مال، بریلی میں مال، اور بابا قطب بنارس کے پاس جا کے مال 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 مال، مر جاؤ۔ اور حضور کیا کہتے ہیں جو خزانے کا مالک ہے؟ مسکین مسکین مسکین۔ کیا مطلب؟ مال رہے 50 کروڑ کا گھر، دل مسکین جیسا رہنا چاہیے، دل میں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، دل میں غرور نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے سوچا تھا کہ 1 گھنٹے میں ختم کر دوں گا، ہو گیا 1 گھنٹے سے زیادہ ہو ہی گیا ہوگا۔ کیا بتا ہو گیا نا؟ نہیں اب نہیں بولیں گے، جو ہو گیا سو ہو گیا، بہت بول دیا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، ان سارے بچوں کو جو حافظ بنا، ان سب کو اچھا زبردست قرآن سمجھنے والا عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ خاتون جنت کو خوب عروج عطا فرمائے۔ 30 بچے ہیں تو 60 بچوں کو فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ غیاث اور یہاں کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں سب کا نام ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ سبوں کو آپس میں محبت کے ساتھ اس چمن کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔